بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی تھے، ان کی کہانی جو ہے ان کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک کی جو کہانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق پا رہا ہوں۔ یہ کہانی جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آج پیش کی جائے گی، اس کے اوپر ہی خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ ایک کتاب حال ہی میں لکھنے کی توفیق ملی ہے۔ یہ جو قصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے اور بہت ہی اونچے مقام رکھنے والے ایک نبی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح البخاری سے لی گئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے عزت دار یا عزت والا نسب نامہ کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عزت والا نسب نامہ جو ہے وہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یوسف علیہ السلام جن کے بارے میں میں ابھی آپ کے سامنے ان کی زندگی کے حالات رکھوں گا، ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام خود بھی نبی، اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، پھر ان کے آگے سے والد اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، اور ان کے والد آگے سے ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کے نبی۔ تو یہ ایک ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا یہ مقام عطا فرمایا ہے جو بہرحال آپ کو کئی لوگوں سے یا انبیاء کے زمرے میں بھی آپ کو ایک رنگ میں ممتاز کرتا ہے کہ یہ نسلن بعد نسلن بعد نسلن بعد نسلن آپ کو خدا تعالیٰ کے انبیاء ان میں دکھائی دیتے ہیں، اسے خاندان کے اندر اس طرح پہ کہ خود یوسف علیہ السلام بھی نبی، آپ کے والد بھی، آپ کے دادا بھی، آپ کے پردادا بھی نبی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے متعلق تاریخ کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے حالات تقریباً ہمارے زمانے سے 3600 سال پرانی ہیں، 3600 years۔ آپ کی پیدائش موجودہ جو فلسطین کا ملک ہے وہاں پہ ہوئی، اور اس ملک کو پہلے زمانے میں یا اس زمانے میں جس زمانے میں یوسف علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں، آج سے 3500 سال پہلے کا جو یہ لگ بھگ عرصہ بنتا ہے، اس وقت اس ملک کو فلسطین یا اسرائیل کے نام سے موسوم نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کا نام کنعان تھا۔ اس کو ملک کنعان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی کنعان کے متعلق بتا چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی کنعان کہا جاتا تھا۔ بہرحال یہ علاقہ جو تھا، اس علاقے کا نام کنعان پڑ گیا، اور اسی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہیں وہ عراق کے علاقے سے ہجرت کر کے آئے۔ جب آئے شروع میں تو آپ کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی اسی علاقے میں آئے، اور آگے سے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی علاقے میں ہوتی ہے۔ پھر آگے سے ان کی اولاد جو تھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، والد حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی پیدائش بھی اسی علاقے کی بتائی جاتی ہے، اور پھر بالآخر یوسف علیہ السلام بھی اسی علاقے میں پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام تو ہم جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے نبی تھے۔ آپ کی والدہ یعنی حضرت یوسف کی والدہ اور حضرت یعقوب کی جو بیگم تھیں، جن کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کا نام حضرت ریچل بتایا جاتا ہے علیہ السلام۔ ریچل ان کا انگریزی جو زبان ہے اس میں یہ نام بنتا ہے۔ ان کا اردو میں جو نام ہے وہ میں بہرحال ابھی تک معلوم نہیں کر سکا، مجھے وقت نہیں ملا۔ بہرحال انگریزی میں ان کا نام جو ہے وہ ریچل بتایا جاتا ہے۔
آپ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے جب آپ کے والدین کی شادی ہوئی، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انبیاء جو گزرے ان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہونی کسی جسمانی خواہش یا دنیاوی خواہش کے ماتحت نہیں، بلکہ ہمیشہ دینی اغراض کے ماتحت ہوا کرتی، کیونکہ انبیاء کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے سے، ان کی اولاد کے ذریعے سے اور ان کی بیگمات کے ذریعے سے جو معاشرے کا مخصوص طبقہ ہوتا ہے ان کی تربیت کی جائے۔ تو اولاد کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طریق پر عورتوں میں بھی تبلیغ اور تعلیم اور تربیت کے کام کو چلانے کے لیے ایسی خواتین کی ضرورت ہوتی ہے جو نبی وقت کے زیر اثر ان کی تربیت میں رہ کے، ان سے تعلیم حاصل کر کے پھر جا کے لجنہ میں یا عورتوں کا جو طبقہ ہے اس میں جا کے ان کی تربیت کے کام سر انجام دے سکیں۔ اسی غرض کے تحت انبیاء اللہ تعالیٰ کے جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ شادیاں کیا کرتے ہیں، اور اسی غرض کے تحت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک شادی جو تھی وہ حضرت یوسف کی والدہ سے ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس سے پہلے 10 بچے تھے، اور وہ 10 کے 10 جو تھے وہ لڑکے تھے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت ریچل سے شادی ہوئی تو ایک لمبا عرصہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد ایسا عرصہ جس میں یعقوب علیہ السلام بھی بزرگی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کی اہلیہ حضرت ریچل علیہ السلام بھی ایک بزرگی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور معجزانہ طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور آپ کی جو زوجہ ہوتی ہیں وہ حمل سے ہو جاتی ہیں، اور ان کے ہاں یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین جو ہیں وہ بھی پھر اسی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس طرح پہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ 12 لڑکوں سے نوازتا ہے۔ 10 لڑکے جو تھے وہ آپ کی پہلی شادیوں سے تھے، اور 2 لڑکے جو تھے وہ حضرت ریچل کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ چونکہ یہ لیٹ عمر میں بچے پیدا ہوئے تھے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، تو نسبتاً دوسرے لڑکوں کی یعقوب علیہ السلام کو اپنے یہ 2 بیٹے بہت عزیز تھے۔ اس کی غالباً ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو حضرت ریچل اپنی ازواج میں سے جو ہے وہ نسبتاً زیادہ عزیز تھی۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بڑے کنبے کے ساتھ، جس میں آپ کی ایک سے زائد بیویاں، آپ کے یہ 12 لڑکے اور کام کرنے والے لوگ، اسی طرح پہ آپ کے جو ریوڑ تھے جانوروں کے، آپ ان سب کے ساتھ کنعان، ملک کنعان میں جس جگہ پہ رہتے تھے وہ ایک فارم کی طرح کا علاقہ تھا، اور جو آپ لوگوں کا پیشہ تھا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کا، وہ یہ تھا کہ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے اور جانور وغیرہ چرایا کرتے تھے، اور انہی کی خرید و فروخت کے ذریعے سے اپنا گزارا بھی کرتے، اور جو ہے وہ اپنے اخراجات وغیرہ جو ہیں ان کو وہ چلاتے۔ یہ گھرانہ ایک وقت تک تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل کے نتیجے میں ہنسی خوشی رہتا رہا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ یوسف علیہ السلام کوئی 7-8 برس کے ہوں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بعض خوابیں دکھائیں، اور ان خوابوں کا ذکر آپ نے اپنے بھائیوں سے بھی کیا، اپنے والد سے بھی کیا، اور ان خوابوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا تھا کہ عنقریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑے مقامات سے اور بہت بڑے جو آپ کا درجہ ہوگا اس سے نوازے گا۔ اور یہ طبعاً ایک ایسی چیز تھی جس کے نتیجے میں آپ کے جو بڑے بھائی تھے، جو عمر میں آپ سے ٹھیک ٹھاک بڑے تھے، ان میں ایک رنگ میں آپ کے خلاف بغض، عناد، حسد، کینہ، اس قسم کے جذبات جو ہیں وہ جنم لینے لگے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام
ایک خاص عمر کو پہنچتے ہیں جو تقریباً 10-11 برس کی عمر تھی۔ جب آپ اس عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور خواب دکھاتا ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس عمر تک اپنے والد کے لخت جگر بن چکے تھے، یعنی اپنے والد کے سب سے محبوب ترین بیٹے بن چکے تھے، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ آپ حضرت ریچل کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، بلکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ذاتی خوبیاں بھی تھیں۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ آپ کا چہرہ اپنے والد سے بہت زیادہ ملتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ آپ کی صورت اپنے والد سے ملتی تھی، بلکہ آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت بھی اپنے والد سے بہت زیادہ ملتی تھی، اور آپ اپنے والد صاحب کی اطاعت بھی بڑی کرتے تھے، ان کی بات کو مانتے بھی تھے، اور جو بچہ والدین کی اطاعت کرے وہ بہت جلدی والدین کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کے جو بڑے لڑکے تھے، جو 10 لڑکے پہلے سے تھے، وہ کبھی کبھی اپنے والد کے سامنے بدتمیزی بھی کر دیتے، ان کی بات ماننے سے انکار بھی کر دیتے۔ اس کے نتیجے میں محبت تو بہرحال ان سے بھی تھی، لیکن وہ محبت جو یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو تھی، اس کا مقابلہ یہ 10 بھائی بہرحال نہیں تھے کر سکتے۔ اسی اسنا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، کیونکہ پچھلی دفعہ جب خواب دیکھا تھا اور آپ نے اپنے بھائیوں سے ذکر کیا تھا تو بھائیوں نے آپ کو ڈانٹا اور کہا کہ تو ہم سے بڑا بننے کی خواہش کرتا ہے، لہٰذا اب کی بار جب آپ نے ایک خواب دیکھا تو آپ نے بھائیوں کے بجائے سیدھا جا کے پہلے اپنے والد محترم ہی کو بتایا۔ اب والد محترم کو آپ نے خواب کیا بتایا، وہ میں خواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آپ ایک مقام پہ ہیں اور وہاں پہ آپ نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو سجدہ ریز ہوتے دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے صبح اٹھنے کے بعد اپنے والد محترم کی خدمت میں عرض کی۔ اس پر آپ کے والد محترم نے آپ کو بیان کیا یا آپ کو فرمایا کہ دیکھو میرے پیارے بیٹے، تم نے جو یہ خواب دیکھی ہے اس کی میں تمہیں تعبیر تو بتا دیتا ہوں، لیکن تم نے اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر بہرحال نہیں کرنا۔ تم نے اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہیں کرنا۔ اب وہ تعبیر کیا تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی وہ تعبیر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے باپ اور اپنے دادا یعنی حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو میراث ہے اس کا وارث ٹھہرائے گا، یعنی آگے چل کے اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت کے مقام پر فائز کرے گا، اور جو اخلاق حسنہ انبیاء کے شایان شان ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی پیدا کرے گا، اور آپ جب جوان ہوں گے، جب آپ بڑی عمر کو پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے اپنے انعامات اور اپنے فضلوں کی بارش آپ پر کرے گا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد آپ نے اپنے اس بیٹے سے ذکر کیا یوسف علیہ السلام سے کہ دیکھو یہ بات تو میں نے تمہیں بتا دی، لیکن تم اپنے سوتیلے بھائیوں سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، مبادا یہ کہ وہ حسد کر کے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی بات پر عمل کیا اور اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہیں کیا، لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی طریقے سے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے جو 10 بھائی تھے، ان سوتیلے بھائی، ان کو اس خواب کے بارے میں بھنک لگ گئی۔ حسد تو وہ پہلے سے کرتے تھے، اور اس خواب نے گویا جلتے پر تیل ڈالنے کا کام کیا۔ لہذا اب یوسف علیہ السلام کے جو یہ سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے ایک باقاعدہ مشورہ کر کے ایک پلان بنانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں یک دفعہ یوسف علیہ السلام کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا جائے، ان سے پیچھا چھڑا لیا جائے،
लिहाजा एक भाई ने मशवरा दिया कि हमें चाहिए कि यूसुफ को कत्ल कर दें, लेकिन इस बात के ऊपर तमाम भाइयों का इत्तेफाक नहीं हो सका। एक भाई ने मशवरा दिया कि अगर कुछ करना ही है तो कत्ल करने के बजाय इनको देश निकाला की सजा दे दी जाए, यानी इनको किसी तरीके से अपने मुल्क से निकाल दिया जाए। अब इस बारे में भाइयों ने, सौतेले जो भाई थे, इन्होंने आपस में गौर व फिक्र करनी शुरू की कि क्या किया जाए। ये एक इन्होंने चाल सोची कि हमें ये करना चाहिए कि हम किसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहाना बना के अपने साथ लेकर आए, खेलने के बहाने से, और उनको हम ये जो सामने कुआं है या इस कुएं में फेंक दें, या किसी तरीके से इनसे हम यहाँ पे अपना छुटकारा हासिल कर लें। कुएं में फेंकने का सवाल क्यों पैदा हुआ, जबकि भाइयों ने पहले ही ये सोच लिया था कि हम इनको मुल्क से निकाल देते। कुएं में फेंकने का सवाल इसलिए पैदा हुआ कि उनके ज़हन में था कि पहले इसको कुएं में फेंकेंगे, जिसके नतीजे में यूसुफ अलैहिस्सलाम डर जाएंगे, क्योंकि उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 11 बरस की थी। 11 साल का बच्चा बहुत ही छोटी उम्र का होता है और इस किस्म के वाक़े से बहुत जल्द डर जाता है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि पहले इनको डराएंगे, उसके बाद यहाँ से कोई काफिला गुजर रहा होगा तो उनके हाथों यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच देंगे और इस तरह पे यूसुफ अलैहिस्सलाम से एक दफा ही हम अपना पीछा छुड़ा लेंगे। लेकिन इन भाइयों के रास्ते में सबसे बड़ी रोक जो थी वो याकूब अलैहिस्सलाम का वजूद था। याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि आपके ये लड़के जो हैं, बड़े लड़के, 10 लड़के, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामीन से पुरखाश रखते हैं। एक नफरत और हसद का जो है वो उनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन के खिलाफ जज्बा पाया जाता है, और इसी वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने इन छोटे 2 बच्चों को बड़े 10 लड़कों के साथ कभी भी खेलने के लिए या वैसे भी जाने नहीं थे देते। और हद्दुल वसा की यही कोशिश होती थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहरहाल आपके पास रहें, और बिन्यामीन तो वैसे ही बहुत छोटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम की हजरत यूसुफ को अपने पास रखने की एक वजह यह भी थी कि ज्यादा से ज्यादा अरसा यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद की ज़ेरे साया रहें और उनसे अपनी तरबियत जो है वो हासिल करते रहें। बहरहाल याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि आपके इस बेटे की जिंदगी में कैसे अजीमुशान वाक़यात रोनुमा होने वाले हैं। उस दिन जिस दिन भाइयों ने मशवरा किया, वो अपने वालिद के पास आते हैं और उनके जो हरम था उसमें दाखिल होने की इजाजत चाहते हैं। उसके बाद वो अर्ज करते हैं कि ऐ हमारे वालिद मोहतरम, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम कल सुबह खेलने के लिए बाहर जाएं, और हम ये चाहते हैं कि यूसुफ हमारा छोटा भाई है, आप उसको भी हमारे साथ भेजें, हम उसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं, आखिरकार हम भी तो उसके भाई हैं। याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे, अल्लाह ताला ने इल्हामन याकूब अलैहिस्सलाम को बता दिया कि इन लड़कों की क्या नीयत है और ये क्या करने वाले हैं। लिहाजा आपने उस वक्त उनके सामने जो बात पेश की वो दर हकीकत वो बहाना था जो आगे चल के इन लड़कों ने वापस अपने बाप के सामने पेश करना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, मैं यूसुफ को इसलिए तुम्हारे साथ भेजना नहीं चाहता कि मबादा ये ना हो कि कल को तुम वापस आकर ये कहो कि तुम खेल कूद में मसरूफ थे और यूसुफ को कोई भेड़िया खा गया। बहरहाल इन भाइयों ने कहा कि अब्बा, ये बात किस तरह हो सकती है कि हम मौजूद हों और यूसुफ को कुछ हो जाए। यहां पे उन्होंने इंशाल्लाह का लफ्ज नहीं बोला, ये नहीं कहा कि इंशाल्लाह यूसुफ को कुछ नहीं होगा, बल्कि सिर्फ अपने बड़े जत्थे होने का इकरार किया। हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नुक्ता बयान फरमाया। आपने फरमाया कि क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने इंशाल्लाह नहीं बोला, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब इस बात में बहरहाल कोई बरकत नहीं पड़ने वाली, बेबरकती का कोई काम होने वाला है। लिहाजा बहरहाल जैसे तैसे करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी कि ठीक है, यूसुफ को ले जाओ, लेकिन इसकी हिफाजत करना। अगले दिन ये भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेके एक मकाम की तरफ चले गए जो उस जगह से कुछ फासले पे था जहां पे ये लोग रहते थे। जब ये उस मकाम पे पहुंचे जहां पे इन्होंने खेल कूद करनी थी,
تو وہاں پہ بھائیوں نے جا کے جب دیکھا کہ ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنے بھائی کو ایک جنگل کے کنارے ایک متروک کنویں میں پھینک دیا۔ اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو ایک کنویں کی تصویر ہم دکھائیں گے۔ یہ کنواں وہ کنواں نہیں جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، بلکہ یہ اس کنویں کی طرح کا ایک کنواں ہے۔ اس کو اردو یا پنجابی زبان میں باولی کہتے ہیں، یعنی ایسا کنواں جس کے اندر سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں اور سیڑھیوں کے ذریعے سے آپ پانی تک نیچے پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اس قسم کے ایک باولی والے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ ایک متروک کنواں تھا اور اس کو عام طور پر لوگ استعمال نہیں تھے کیا کرتے۔ اس کو استعمال کرنے والے لوگ عمومی طور پر وہ ہوا کرتے تھے جو اس شاہراہ سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ چونکہ جنگل کے کنارے پہ سڑک گزرتی تھی، مٹی کی سڑک گزرتی تھی، جہاں سے بعض قافلوں کا آنا جانا ہوتا تھا، لہٰذا ان بھائیوں نے یہ سوچا کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی قافلہ یوسف علیہ السلام کو ہم سے خرید لے گا۔ بہرحال اس کنویں میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کی غرض سے اس میں پھینک دیا۔ جیسے ہی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینکا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو 11 سال جب آپ کی عمر تھی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوسف، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور وہ دن آتا ہے جب تمہارے یہی بھائی تمہارے سامنے بطور مجرم کے کھڑے ہوں گے، اور تم ان کو بتاؤ گے کہ انہوں نے کس طرح پر تمہارے خلاف ظلم کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک 11 سال کا بچہ جب اس کو اس کے اپنے بھائی کنویں میں پھینک دیں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ خوف اور ڈر کے مارے ایک عجب کا جو ہے وہ سما ہوگا اس بچے کے لیے، لیکن فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو وحی کی اور اس بچے کو سہارا دیا، اور اس بچے کا جو تھا وہ اس کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ دیکھو تم فکر نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور عنقریب وہ دن آئے گا جب یہ تمہارے بھائی تمہارے سامنے بطور مجرم کے پیش کیے جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی، حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو تو خدا تعالیٰ کی وحی کی آواز آئی، لیکن پاس موجود ان کے بھائیوں کو وحی ہوتے ہوئے اس بات کی آواز نہیں آئی، اور اس طرح پہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کر کے ان کو تو بتا دیا، لیکن ان کے بھائیوں کو بہرحال معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے بھائی کا در حقیقت کتنا بڑا مقام ہے، اس 11 سال کے بچے کا کیا مقام ہے جس کے ساتھ خود خدا ہم کلام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بھائی جو تھے وہ ادھر ہی جنگل میں جھاڑیوں میں ایک طرف ہو کے چھپ کے بیٹھ گئے، اور اس بات کی تاک میں لگے رہے کہ کوئی قافلہ گزرے تو ان کو یہ لڑکا جو ہے یا یوسف علیہ السلام بیچ دے۔ اتنے میں ایک قافلہ جو تھا وہ آیا اور وہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ یہ بنی اسماعیل کا ایک قافلہ تھا۔ بہرحال جن کا بھی قافلہ تھا یہ بات امپورٹنٹ نہیں، امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ وہ قافلہ آیا اور وہ جا کدھر رہا تھا۔ وہ قافلہ جب یہاں پہ رکا، کیونکہ پرانے زمانے میں پانی سب سے بڑی کموڈٹی، بلکہ اب بھی عرب وغیرہ کے ان علاقوں میں جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں یہاں پہ پانی بہت بڑی کموڈٹی ہے، سب سے بڑی کموڈٹی سمجھی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ قافلہ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح پہ ایک کنواں ہے تو اس کنویں کے پاس آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور قافلے میں سے ایک بندہ جو تھا وہ بالٹی لے کر آیا، اور جب اس نے بالٹی لے کے کنویں کی طرف رخ کیا تو دیکھا کہ نیچے پانی کے ایک طرف کر کے سیڑھی پہ ایک بچہ بیٹھا، اور اس نے فوراً جو دوسرے قافلے کے لوگ تھے ان کو آواز دی اور کہا کہ یہ دیکھو یہاں پہ تو ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہے، ایک غلام بیٹھا ہے۔ قافلے والے آئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جب باہر نکالا تو لازمی طور پہ یوسف علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ کون ہے، لیکن قافلے کے لوگوں نے یہ دیکھ کے کہ یہ تو کسی اونچے خاندان کا لڑکا معلوم ہوتا ہے، کوئی کسی نوبل فیملی سے اس بچے کا تعلق معلوم ہوتا ہے، اور بچے کو دیکھ کے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت ہی ہونہار اور بہت ہی
ذہین فہیم بچہ ہے، اور اس پر انہوں نے بچے کو مختلف قسم کے کپڑوں میں چھپا کے اپنے درمیان میں چھپانے کی کوشش کی کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، ہم اس بچے کو چھپا کے ساتھ لے جاتے ہیں اور مصر جا رہے ہیں تو مصر میں جا کے اچھے داموں اس بچے کو بیچ دیں گے۔ ابھی اسی قسم کی ان میں چہمہ گوئیاں چل رہی تھیں کہ اتنے میں یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی جنگل میں جو چھپے ہوئے تھے جھاڑیوں سے باہر نکل اور آ کے کہا کہ اے قافلے والوں، تم نے بڑا ظلم کیا، ہم نے اپنے ایک غلام کو بطور سزا کے کنویں میں پھینکا ہوا تھا، تم نے اس کو نکال لیا اور تم اب اس کو چوری کر کے لے کے جا رہے ہو، اور ساتھ میں کہا کہ اگر تو تم اس کو خریدنا چاہتے ہو تو ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ اور قیمت جو اپنے بھائی کی ان لوگوں نے لگائی وہ یہ لگائی کہ اس کو چاندی کے 20 سکوں کے عوض ہم تمہیں بیچ دیں۔ جب یہ 10 بندے تھے، بھائی تھے، انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ ہمارا بھائی نہیں بلکہ ہمارا غلام ہے، تو لازمی طور پہ قافلے والے بھی مان گئے کہ یہ ان کا بھائی نہیں ہو سکتا، یہ ان کا غلام ہی ہوگا، اور قیمت اتنی تھوڑی لگائی، 20 چاندی کے سکے، یہ بتانے کے لیے کہ ہماری نظر میں یہ کوئی اتنے قابل قدر غلام بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا ہماری نظروں میں کوئی مقام نہیں، اور بظاہر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ جیسے کوئی فالتو قسم کا کوئی غلام ہے۔ تو اس طرح پہ ان بھائیوں نے اپنے بھائی کو اس قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد یہ قافلہ تو اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اور یہ بھائی واپس اپنے والد کے پاس آئے۔ جب یہ اپنے والد کے پاس آئے، شام کا وقت ہو چکا تھا، اور انہوں نے یہ چال چلی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار کر اس کے اوپر راستے سے کسی جانور کو مار کے اس جانور کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا، اور گھر جا کر اپنے والد کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا کہ بڑا غضب ہو گیا، ہم کھیل کود کر رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کی بیٹھا رکھوالی کر رہا تھا کہ ہم کھیل میں دوڑ لگاتے ہوئے، ریس کرتے ہوئے کافی آگے نکل گئے۔ جب واپس مڑ کے آئے تو دیکھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا چکا تھا اور صرف اس کی یہ خون آلود شرٹ باقی تھی جو ہم یہ لے کر آئے۔ چونکہ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ۔ اب یہ جو فکرہ تھا کہ چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، خود ثابت کرتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے، ورنہ یہ نہ کہتے کہ چاہے ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہیں، وہ یہ کہتے کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سچ بول رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا اگر ہم سچ بولیں تب بھی آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو ہیں ان کی یہ نیت ہے اور یہ کرنے والے ہیں۔ بہرحال اس موقع پہ یعقوب علیہ السلام نے صرف اپنے لڑکوں کو اتنا فرمایا کہ تمہارے نفس نے تمہیں وہ کام خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے جو کہ بہت بڑا گناہ تھا، میں بہرحال اب اپنے اللہ کے حضور التجا کرنے کے اور صبر کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا اب میں دعا کروں گا اور میں صبر کا مظاہرہ کروں گا۔ اور یہ صبر اور دعا ایک لمبے عرصے پر ممتد تھی، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے چل کے آئے گا۔ اب اسکرین کے اوپر میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ میپ ہے کنعان سے لے کے، جس طرح کہ آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ایک دائیں طرف والا میپ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے جوزف's brothers go to Egypt to buy grain، اور یہ وہ پاسبل روٹ ہے جس روٹ کو لے کے یا جس روٹ کے ذریعے سے اس ذریعے سے یہ قافلے والے بھی یوسف علیہ السلام کو لے کے مصر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پہ یہ لوگ اس طرح سے داخل ہو کے یہاں سے یہ قافلہ چلتا ہے اور مصر میں داخل ہوتا ہے، اور کئی سالوں بعد، کئی دہائیوں بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی واپس اسی طریق پر جو ہیں وہ مصر میں آئیں گے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آگے کچھ دیر بعد چل کے کرتے ہیں۔ یہ قافلہ بہرحال کئی دنوں یا ہفتوں کا سفر طے کر کے بالآخر مصر میں پہنچتا ہے، اور مصر میں انسانوں کی یا غلاموں کی منڈی لگا کرتی تھی، اور وہ مصر کے اس مین شہر میں آتے ہیں اور وہاں پہ غلاموں کی منڈی میں آ کے
وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو فروخت کر دیتے، بیچ دیتے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شخص خریدتا ہے وہ اس شہر کے امیر ترین لوگوں میں سے اور طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک شخص تھا۔ وہ 400 چاندی کے سکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو خریدتا ہے۔ ان کے بھائیوں نے تو 20 سکوں کے عوض بیچا تھا، اور یہاں پہ 400 سکوں کے ذریعے سے اس شخص نے خریدا، اور پھر بھی یہی سوچا کہ بہت سستے داموں مل گئے۔ وہ شخص کون تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور کیوں اس کو امیر گھرانہ اور بہت ہی طاقتور گھرانہ تصور کیا جاتا تھا؟ اس شخص کا نام تھا فوتیفار۔ فوتیفار اس کا نام تھا، اور اس کا جو عہدہ تھا اس عہدے کی بنا پہ اس کو عزیز کہا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اس کو عزیز کے نام سے یا عزیز کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ عزیز کا در حقیقت مطلب سردار ہوا کرتا تھا، لیڈر۔ اب سوال یہ کہ یہ سردار یا یہ لیڈر تھا کس چیز کا؟ فوتیفار جو اس شخص کا نام تھا، یہ در حقیقت فرعون کی حفاظت خاص کا افسر تھا۔ فرعون اس زمانے کے مصر کے بادشاہ کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، اور اس کا جو افسر حفاظت خاص ہوا کرتا تھا اس کو بھی عزیز کہتے تھے، اور اس زمانے میں 2 لوگ سب سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ سب سے پہلے تو خود بادشاہ تھا یعنی فرعون، اور اس کے بعد بڑے 2 جو عہدے سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ایک عہدہ تھا پرائم منسٹر کا، جو فرعون کے مان بعد جس کے پاس گدی ہوتی تھی، اور اسی طرح پہ خود فرعون کی جو حفاظت کا کام کرتا تھا وہ، اور عام طور پہ فرعون کی حفاظت کا جو کام کیا کرتا تھا وہ یا اس کے ساتھ ایک اور بندہ ہوتا تھا جس کو پرائیویٹ سیکٹری کے طور پہ آپ سمجھ لیں، جو فرعون کا پرائیویٹ سیکٹری کے طور پہ کام کیا کرتا تھا۔ تو موٹے طور پہ یہ 2-3 عہدے تھے جن کو بہت طاقتور سمجھا جایا کرتا تھا، اور یہ بندہ فوتیفار جو تھا یہ انہی عہدوں میں سے ایک عہدہ اس کے پاس تھا، یعنی فرعون کی حفاظت خاص کا افسر، جس کو ہم کہتے ہیں رائل گارڈ۔ یہ ہیڈ آف دا رائل گارڈ تھا۔ یہ بندہ لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور بیوی اس کی جو تھی وہ بہرحال ایک نوجوان خاتون تھی، اور تاریخ سے اس خاتون کا نام زلیخا معلوم ہوتا ہے۔ یہودی جو روایات ہیں ان میں اس عورت کا نام زلیخا بیان کیا گیا ہے۔ عزیز فوتیفار اس بچے کو لے کے اپنے گھر میں آتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے کوئی اولاد نہیں، ہم اس بچے کو جو نہایت ہی خوبصورت اور ذہین اور فہیم معلوم ہوتا ہے، اس بچے کا خاص خیال رکھتے ہیں اور اس کی خاص رنگ میں تربیت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ این ممکن ہے کہ ایک دن ہم اس کو بطور اولاد کے یا بطور بیٹے کے گود لے لیں، یا اس سے بعض کوئی اور فوائد ہمیں آگے چل کے حاصل ہو جائے۔ اس طرح پہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو مصر کے طاقتور ترین گھرانے تھے ان میں سے ایک گھرانے میں لے کر آ جاتا ہے، اور اس طرح پہ آپ کی پناہ کا بھی انتظام ہو گیا اور آپ کی رہائش کا بھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام اس گھر میں جوان ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس گھر کا مالک جو تھا عزیز فوتیفار، وہ آپ کے اوپر بہرحال کافی زیادہ ریلائی کرتا ہے اور آپ کے اوپر اپنا اعتماد ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے تمام امور میں آپ کو سپروائزر بنا دیتا ہے، کیئر ٹیکر کہہ لیں، سپروائزر کہہ لیں۔ تو یوسف علیہ السلام عزیز فوتیفار کے گھر کے تمام امور میں جو ہیں وہ سپروائزر کے طور پہ کام کرنے لگتے ہیں۔ اب کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے اس طرح پہ کہ یوسف علیہ السلام جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہایت خوبصورت وضع و شکل اور جسامت عطا فرماتا ہے، جس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فوتیفار کی بیوی زلیخا جو تھی، جو بالآخر عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی تھی، وہ آپ کے اوپر ایک رنگ میں فدا ہو جاتی ہے، اور وہ ارادہ کرتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے آپ کو بدی پر جو ہے وہ آمادہ کرے۔ لیکن
یوسف علیہ السلام چونکہ نبیوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک نبی کی جو ہے وہ آپ اولاد تھے، اور ان کے زیر تربیت آپ نے اپنی عمر کے پہلے 11 سال گزارے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا تھا، آپ کو وحی کرتا تھا، تو لازمی طور پہ آپ نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا ہی تھا، اور آپ نے یہی کیا۔ آپ اپنے آپ کو، جب بھی یہ عورت آپ کو بدی کی طرف اکسانے کی کوشش کرتی، آپ اس کو اگنور کرتے، اوائڈ کرتے، اور اس کو نصیحت کرتے کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے اس بات کو، جس بات کی طرف تم بلاتی ہو، بہت بڑا گناہ قرار دیا، یعنی زنا کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنی اصلاح کرو اور توبہ کرو۔ یہ عورت دن بدن جو تھی اپنے ارادوں میں پختہ سے پختہ ہوتی چلی گئی، اور یوسف علیہ السلام اپنے ارادے میں پختہ سے پختہ ہوتے چلے گئے کہ اس کی اصلاح کریں اور اس کو نیکی کی تلقین کریں۔ بہرحال ایک دن جب عزیز فوطیفار گھر پر نہیں تھا تو زلیخا نے یہ چال چلی کہ زلیخا نے ایک کمرے میں ان کو بلا کر یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی، اور اپنی بدی کا اظہار کیا کہ میں یہ بدی کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے پھر اس عورت کو تلقین کی اور نصیحت کی کہ دیکھو تم باز آ جاؤ، ورنہ خدا کی پکڑ تمہیں نیست و نابود کر دے گی، تمہارا بہت برا انجام ہو۔ یہ عورت سننے پہ نہ آئی، اس نے بات ایک بھی نہ سنی۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو نصیحت سے اثر نہیں حاصل کرتی، آپ نے اس کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی۔ جب آپ بھاگ رہے تھے تو اس عورت نے پیچھے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی اور آپ کا کرتا کھینچا، جس کے نتیجے میں پیچھے سے کمر کی طرف سے آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ اتنے میں آپ دروازے پہ پہنچے، آپ نے کنڈی کھولی، دروازہ کھولا تو سامنے عزیز فوطیفار کھڑا، یعنی زلیخا کا خاوند۔ جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا اور سامنے عزیز فوطیفار کو دیکھا، پیچھے سے زلیخا نے ایک زوردار آواز لگا کے کہا کہ اے میرے شوہر، ایسے شخص کی کیا سزا ہوگی جو آپ کی بیوی کی عصمت دری کرنا چاہے۔ گویا کہ اس عورت نے تمام تر الزام یوسف علیہ السلام کی ذات پر لگا دیا کہ گویا یوسف علیہ السلام نے کوئی برا کام جو ہے وہ کرنے کی اس عورت کے ساتھ کوشش کی ہے، جبکہ یہ عورت اپنے آپ کو بچانا چاہتی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام کے کردار پہ اس نے ایک الزام لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک اسی عورت کے خاندان کا ایک اور فرد اس وقت عزیز فوطیفار کے ساتھ ہی کھڑا، اس نے ایک مشورہ دیا، لیکن مشورہ اس رنگ میں دیا کہ براہ راست زلیخا پر الزام بھی نہ آئے لیکن حق بات بھی سامنے آ جائے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تفتیش کا ایک طریق یہ بھی ہے معلوم کرنے کا کہ یہ دیکھا جائے کہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیص ہے یہ پھٹی کہاں سے۔ اگر تو یہ قمیص آگے سے پھٹی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ خاتون یوسف علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور یوسف علیہ السلام زیادتی کر رہے تھے، اور اس وجہ سے ان کی شرٹ آگے سے پھٹی۔ اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام اس عورت سے دور جا رہے تھے اور اس عورت نے روکنے کی کوشش کی۔ لہٰذا جب معائنہ کیا گیا تو پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، اور اس طرح پہ بات ثابت ہو گئی کہ در حقیقت زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بے قصور۔ اس موقع پہ بھی یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ انہوں نے عزیز کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیوی کتنے عرصے سے یہ حرکتیں کرنے کی کوشش کری تھی۔ آپ نے پھر بھی پردہ رکھنے کی کوشش کی۔ خود اس عورت کے اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے کہ جس کے نتیجے میں وہ پھنس گئی، اور جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ عورت ہی غلط بیانی سے کام لے رہی تھی اور یہی ظلم کرنے والی۔ اس پر عزیز فوطیفار نے اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، کہ اے عورت، یقیناً تمہاری یہ جو حرکت ہے یہ نہایت ہی غلیظ اور بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، اور تمہیں میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم توبہ اور استغفار کرو۔ اور دوسری طرف پلٹ کر پھر یوسف علیہ السلام سے عزیز فوطیفار نے یہ درخواست کی کہ آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس بارے میں خاموشی اختیار کر لیں تاکہ ہمارے گھرانے کی کوئی بدنامی نہ ہو۔ لیکن چونکہ عزیز فوطیفار کا گھرانہ بہت بڑا تھا، خود وہ شخص بھی آپ کے ساتھ عزیز فوطیفار کے ساتھ اس وقت موجود تھا جو اس عورت کے
خاندان سے تھا، اسی طرح پہ بعض اور نوکر چاکر گھر میں ہوتے تھے۔ بہرحال کسی طریق پر یہ بات گھر سے باہر نکل گئی کہ زلیخا نے اپنے غلام یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، لیکن ورغلانے میں کامیاب نہ ہوئی۔ یہ بات بالآخر فوتیفار اور زلیخا کے جو خاندان کے لوگ تھے ان میں بھی پہنچی، اور ان عورتوں میں بھی پہنچی جن کا زلیخا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور زلیخا کا ان کے ہاں اور ان کا زلیخا کے ہاں آنا جانا تھا۔ بہرحال زلیخا نے جب یہ بات سنی کہ اس طرح پہ لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی ہے، زلیخا کے پاس یہ بھی بات پہنچی کہ زلیخا کی سہیلیاں اس رنگ میں باتیں کر رہی ہیں کہ گویا بدی تو ہو چکی ہے، گویا نعوذ باللہ من ذالک فعل بد ہو گیا ہے، لیکن چھپانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ زلیخا نے کوشش کی تھی، کامیاب نہیں، کہ زلیخا نے زنا کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ اصل میں تو بدی ہو گئی ہے، لوگوں کے سامنے پردہ ڈالنے کے لیے بس یہ بات بنائی گئی ہے کہ ہوا کچھ نہیں، کوشش کی تھی لیکن ہوا کچھ نہیں۔ زلیخا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ان تمام عورتوں کو اپنے گھر کھانے پہ دعوت پہ بلایا۔ جب وہ عورتیں آ گئیں تو اس نے ان کے سامنے چھریاں رکھی اور ساتھ میں پھل کاٹنے کے لیے ان کو جو اور ٹینجرینز ہوتی ہیں جن کو ہم مالٹے کی قسم ہوتی ہے وہ دی، کہ آپ جب تک کھانا نہیں آتا تب تک آپ یہ کاٹیں اور یہ تناول کریں۔ اور اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی کہ آج سے 3600 سال پہلے اہل مصر چھری کانٹے سے کھانا کھایا کرتے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ جب وہ پھل کاٹنے لگیں تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ آپ کھانا لگوا دیں۔ جب یوسف علیہ السلام دوسرے نوکر چاکروں سمیت کھانا پروس رہے تھے یا لگوا رہے تھے تو ان عورتوں کی نظر یوسف علیہ السلام پہ پڑی، اور جیسے یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو چونکہ یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی خوبصورتی سے بھی نوازا تھا اور تھے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی، تو ایک وقار الگ تھا، ایک روب الگ تھا، ایک دبدبہ الگ تھا، لیکن خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ نے بلا کی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ یہ عورتیں جب حضرت یوسف کے چہرے کی طرف انہوں نے دیکھا تو بے دہانی میں پھل کاٹتے ہوئے اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ ان پہ کٹ پڑ گئے، یعنی چھری سے غلطی سے اپنی انگلیوں پہ کٹ لگا دیا، اور یہ بالآخر ان کے منہ سے نکلا کہ ان ہوا الا ملک کریم، کہ یہ تو محض خدا کا ایک فرشتہ ہمیں معلوم ہو۔ اس پر زلیخا نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ ہے یوسف علیہ السلام جن کو میں بدی کی طرف ورغلاتی رہی لیکن یہ انکار کرتے رہے، اور میں تمہیں بتاتی ہوں اگر انہوں نے میری بات نہ مانی کہ یہ بدی کے اوپر میرے ساتھ راضی نہ ہوئے تو میں بالآخر ان کو قید کروا دوں گی، جیل خانے بھجوا دوں گی۔ قرآن پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عورتوں نے بھی پھر انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ بھی یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ دیکھو اے یوسف، زلیخا کی بات کو مان جاؤ ورنہ یہ تمہیں جیل میں ڈال دے گی۔ ان عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا کی۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ بہت ہی خوبصورت ایک دعا ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، مجھے جیل، مجھے قید خانہ اس بات سے بہت زیادہ محبوب ہے جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں۔ یہ عورتیں تو مجھے زنا کرنے کی طرف بلاتی ہیں لیکن مجھے قید خانہ زیادہ عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس عورت نے بہرحال یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا۔ وہ اس طرح پہ کہ جب عزیز فوتیفار نے دیکھا کہ باہر معاشرے میں، محلے میں، شہر میں لوگ باتیں کرنے لگ گئے ہیں، اس نے
اپنی عزت بچانے کے لیے یہ پینترا کھیلا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا، قید خانے میں بھیج دیا، یہ سوچ کے کہ لوگ سمجھیں گے کہ قصور یوسف علیہ السلام کا تھا، عزیز پوتیفار کی بیوی کا قصور نہیں تھا۔ اس طرح پہ لوگ خاموش ہو جائیں گے اور جو بدنامی اس کے گھر کی ہو رہی تھی وہ بدنامی ہونے سے مزید رک جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ قید خانہ تھا کدھر؟ عزیز پوتیفار کا گھر در حقیقت ایک بہت بڑا محل کہہ لیں یا کوٹھی کہہ لیں، اور اسی کوٹھی کے ایک طرف یا بیسمنٹ میں ان کے بیسمنٹ تھی یا ایک طرف تھا، بہرحال وہاں پہ یہ قید خانہ بھی تھا۔ گویا کہ یہ قید خانہ جس کو جیل کہتے تھے یہ عزیز پوتیفار کے گھر کا ہی ایک حصہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ نہیں کہ سارے مجرم وہاں پہ جاتے تھے، لیکن خاص قسم کے قیدیوں کو اس جیل خانے میں بند کر دیا جاتا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی اسی جیل خانے میں بند کیا گیا۔ لیکن چونکہ عزیز پوتیفار کو یوسف علیہ السلام سے ایک حد تک محبت بھی تھی، ان کا ایک احترام بھی تھا، لہذا اس نے یوسف علیہ السلام کو اس جیل خانے کا افسر مقرر کر دیا، اس رنگ میں کہ جتنے بھی جو مجرم وہاں پہ ہوتے، جیل خانے میں قیدی ہوتے، ان سب کو وہ یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیتا۔ یوسف علیہ السلام اس وقت اس مقام پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نبوت کا مقام بھی عطا کر دیا، یعنی جیل خانے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی، نبوت کے آپ اس ایج کو پہنچ گئے جو نبوت کی ایج ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنا دیا، بالآخر آپ نبی بھی بن گئے اور آپ لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن 2 قیدی ان کے پاس آئے۔ اب یہ 2 قیدی جو تھے یہ خاص قسم کے 2 قیدی تھے، اور ان کا تعلق یوسف علیہ السلام کے قصے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان 2 قیدیوں کے بارے میں بتاؤں، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے جیل میں اور نیک تھے، لہٰذا لوگوں میں آپ کی، یعنی انہی قیدیوں میں آپ کی نیکی کا ایک چرچا ہونے لگا، اور لوگ آ کے اپنے خواب وغیرہ کا ذکر آپ سے کرتے، آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے، اور اس طرح پہ لوگ آپ کے اوپر ایمان لانے لگے۔ اسی اسنا میں 2 قیدی خاص قسم کے قیدی تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں قیدی جو تھے ان کا تعلق بادشاہ وقت یعنی فرعون مصر کے ساتھ تھا۔ ایک فرعون مصر کا بیکر تھا، یعنی اس کے لیے روٹی وغیرہ پکایا کرتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ فرعون مصر کو شراب پلاتا تھا، رائل کپ بیرر اسے کہتے تھے۔ اب ان دونوں لوگوں کو فرعون نے سزا کے طور پہ قید خانے بھجوا دیا تھا۔ ان کا گناہ کیا تھا، قصور کیا تھا، وہ ضروری نہیں، وہ اہم نہیں۔ اہم یہ بات ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا جس کے نتیجے، یا کوئی ایسا کام کیا جس کے نتیجے میں فرعون ناراض ہو گیا اور فرعون نے ان دونوں کو قید میں بھجوا دیا۔ ان دونوں لوگوں نے آگے پیچھے خواب دیکھا، جب خواب دیکھا انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، لہٰذا انہیں پتا چلا کہ قید خانے میں اس طرح سے ایک شخص ہے، اس کا نام ہے یوسف علیہ السلام۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا فرمایا، لہٰذا یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیں، ہم آپ کو نیک انسان سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ نے ان دونوں قیدیوں کو کہا کہ اس سے پہلے کہ آج کا کھانا تمہارے تک پہنچے، یعنی دوپہر کا یا شام کا کھانا جو ہوتا ہے، جو قیدیوں کو پیش کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے پاس آئے، میں اس سے پہلے تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے پہلے ان کو تبلیغ کی، آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، بتایا کہ دیکھو میں خدا کا ایک نبی ہوں، ابن نبی ہوں، ابن نبی، یعنی میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر عمل کرتا ہوں جو کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو کرسی ہے اس پر سرفراز فرمایا، اور میں دوسرے لوگوں کے مذہب سے بیزار ہوں جو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ آپ نے بعض ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی باتیں بتائیں، اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو ان کے خواب کا جو تھا وہ
مطلب بتایا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ انہوں نے خواب کیا دیکھا ہے۔ لہٰذا ان میں سے ایک شخص جو کہ فرعون کو شراب پلایا کرتا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ شراب تیار کر رہا ہے، کہ وہ انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہے۔ اس نے یہ خواب دیکھا۔ دوسرا شخص جو تھا، جو کہ رائل بیکر تھا، چیف رائل بیکر، نان بھائی جسے کہتے ہیں، اس نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹی کے ٹکڑے ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں خوابوں کی تعبیر ان کو بیان کی اور فرمایا کہ دیکھو، وہ جس نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر پہ روٹی کے ٹکڑے ہیں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں، اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ یہ شخص صلیب دیا جائے گا اور صلیب کے نتیجے میں یہ مارا جائے گا اور اس کے سر کا جو گوشت ہے وہ پرندے نوچ نوچ کے کھائیں۔ اور دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہو کے آپ نے فرمایا کہ وہ جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، انگور کا رس نچوڑ رہا ہے، فرمایا کہ تم رہا ہوگے اور تم واپس اپنے مالک کو شراب پیش کرو، فرعون کو شراب پلاؤ، جو تم اس سے پہلے کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ بندہ جس کی رہائی کا آپ نے تعبیر کی، آپ نے ساتھ میں بیان کر دیا کہ اب چونکہ میں نے یہ تعبیر بیان کر دی ہے، جب خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے تو پھر وہ خواب ہو کے رہتا ہے، یعنی پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ خواب پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ اگر تعبیر بیان کر دی جائے تو پھر یہ بات زیادہ پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر اب وہ خواب جو ہے وہ اپنی تعبیر کی جو صورت ہے وہ اس کو پورا کرے گا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ بات بیان کی کہ چونکہ اب میں نے تعبیر بیان کر دی ہے، لہٰذا اس امر کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، گویا کہ اب یہ بات ہوگی۔ اس کے کچھ عرصے بعد نان بھائی جو تھا، وہ چیف بیکر، اس کو صلیب کی سزا دے دی گئی اور مارا گیا، اور جو دوسرا بندہ تھا، رائل کپ بیرر، شراب پلانے والا، فرعون کا ساقی جو تھا، اس کو رہائی مل گئی۔ جب اس کو رہائی ملنے والی تھی، اس سے پہلے ہی یوسف علیہ السلام نے اس کو جب یہ تعبیر بتائی تو ساتھ میں یہ کہا کہ دیکھو، جب تم رہا ہوگے تو اپنے مالک کے پاس میرا ذکر ضرور کرنا۔ آپ کی غرض یہ تھی کہ اس طرح پہ فرعون کو پتا چلے گا کہ ایک بے گناہ انسان اس طرح پہ جیل میں بند ہے۔ لیکن یہ شخص جب رہا ہوتا ہے، فرعون کے پاس واپس جاتا ہے اور دوبارہ سے شراب وغیرہ پلانے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی صحبت صالحین میں یا صالح صحبت میں رہنے کا جو ایک نیک اثر تھا وہ اس کے اوپر سے جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 12 سال گزر جاتے۔ 12 سال یوسف علیہ السلام نے کوئی پٹیشن نہیں کی، کوئی عرضی فرعون کے نام نہیں بھیجی کہ دیکھو میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے خلاف زیادتی ہوئی ہے، مجھے ظلم کے طور پہ یہاں پہ بھیج دیا گیا۔ کوئی عرضی نہیں بھیجی، کسی انسان سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ 12 سال کا عرصہ کیوں لگا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے اتنے لمبے عرصے جیل میں رہنے کی کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو جو یہ پیغام بھجوایا تھا اس رائل کپ بیرر کے ذریعے سے، گو بادشاہ تک وہ پیغام نہیں پہنچا، لیکن پیغام تو بھجوایا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا ایک غیرت ہوتی ہے کہ خدا کے انبیاء یا خدا کے پیارے لوگ جو ہیں وہ صرف خدا کی ذات پہ توکل رکھیں، خدا کے اوپر ہی ان کا تمام تر انحصار۔ جب وہ شخص جو کہ رائل کپ بیرر تھا، یعنی فرعون کا جو ساقی تھا، جس کی ڈیوٹی یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ فرعون کو شراب اور فرعون کے درباریوں کو شراب پیش کیا کرے، تو ایک وقت آیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر کی تھی اور اسے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، لیکن یہ شراب سے ملوث کاموں میں کیونکہ یہ بندہ انوالو تھا، اس کی وجہ سے یہ ان باتوں کو بھول گیا جو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہی تھیں، اور یوسف علیہ السلام کے پاس جو اس نے صحبت صالحین اختیار کی تھی کچھ عرصہ، اس کا اثر بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ضائع ہو گیا۔ یہاں پہ میں ضمنی طور پہ یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ وہ بزنسز جہاں پہ شراب بیچی جاتی ہے وہاں پہ کام بہرحال انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ جس طرح پہ اس شخص کے ساتھ ہوا، پھر جب ایک دفعہ انسان کسی غلطی یا کسی گناہ کے قریب چلا جائے
تو پھر آہستہ آہستہ انسان دوسری غلطیوں اور گناہوں میں بھی ملوث ہونے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں دوسری نیکیاں بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہیں۔ اس لیے جماعت احمدیہ مسلمہ میں ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ہمیں یہی نصیحت فرمائی ہے کہ ایسے کاروبار اور ایسی جگہوں پہ کام نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ شراب جو ہے وہ بیچی جاتی ہے، اور اسی طرح پہ جہاں پہ جو ہے وہ لاٹری اور جو سور کا کاروبار وغیرہ بھی ہے، وہ بھی جو ہے وہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے کہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ اب اصل متن کی طرف واپس چلتے ہیں کہانی کے۔ ہوا در حقیقت یوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس زمانے کا مصر کا بادشاہ تھا یعنی فرعون، اس کو ایک خواب دکھائی۔ بادشاہ نے اپنی رویا دربار میں آ کے اپنے درباریوں جو اس کے وزراء تھے ان کے سامنے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر تم لوگ تعبیر رویا کا کچھ علم رکھتے ہو تو میرے اس رویا کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ وہ رویا یہ تھی، بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اسی طرح بادشاہ نے دیکھا کہ گندم کی 7 بالیاں ہیں جو سرسبز ہیں اور 7 ایسی بالیاں ہیں جو بالکل مرجھا گئی ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ نے اپنے جو سردار تھے، جو اس کے درباری تھے، جو وزراء تھے، ان کے سامنے اس خواب کا ذکر کر کے کہا کہ اے سرداروں، میرے اس خواب کی یا رویا کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ چونکہ یہ لوگ یعنی فرعون کے جو درباری تھے، یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر تعبیر رویا کا علم سیکھا ہو، لہٰذا یہ سب کے سب اس بات سے قاصر رہے کہ وہ بادشاہ کی اس رویا کا کوئی جسے کہتے ہیں ذو معنی یا کوئی مطلب خیز معنی جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ لہٰذا انہوں نے بہانہ بناتے ہوئے صرف یہ کہہ دیا کہ اے بادشاہ، یہ آپ کے نفس کے پراگندہ خیالات ہیں اور ان کا ہمارے پاس کوئی تعبیری علم نہیں، یعنی ان پراگندہ خوابوں کی کوئی تعبیر ہو بھی نہیں سکتی، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب بادشاہ کے دربار میں یہ گفتگو، یہ ڈیبیٹ چل رہا تھا کہ بادشاہ کے خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اسی وقت یہ جو ساقی تھا یعنی وہ رائل کپ بیرر، اس کے ذہن میں ایک گھنٹی بجی اور اس کو یاد آیا کہ کئی سال پہلے وہ جیل خانے میں، عزیز فوتیفار والے جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے مل چکا ہے، جن کو خدا تعالیٰ نے تعبیر رویا کا علم سکھایا۔ لہذا اس وقت اس شخص نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور فوری طور پہ یہ اجازت چاہتے ہوئے کہ اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں کچھ ہی دیر میں واپس آ کے آپ کو آپ کے اس رویا کا جو اصل مطلب ہے، جو تعبیر ہے، اس سے آگاہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ شخص دوڑا چلا آیا اور سیدھا قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور پیش ہوا، اور پیش ہو کے بجائے اس کے کہ معافی مانگتا کہ اس نے جس بات کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس بارے میں وہ وعدہ خلافی کر چکا تھا، بجائے اس کے کہ معذرت کرتا، بجائے اس کے کہ اپنا عذر پیش کرتا، صرف یہ بات پیش کر دی کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، اگر تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو تو میں فوری طور پہ جا کے بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر سے متنبع کر دوں گا۔ اور یہ اس طرح پہ اس شخص نے یوسف علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کے تو یہ درخواست پیش کی۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنا بھی عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کی ذات پر توکل بھی عطا فرمایا تھا، لہٰذا اب کی بار آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں اس شرط پہ بتاتا ہوں کہ جا کے بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا۔ آپ نے اسی وقت اس شخص کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر سنا دی۔ وہ تعبیر یہ تھی کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 گندم کی سرسبز بالیاں اور 7 گندم کی مرجھائی ہوئی بالیاں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگلے 7 سال مصر کے لیے بہت خوشگوار ہوں گے، جس میں گندم کی یا دوسری جو بھی اجناس ہیں ان کی کافی زیادہ جو ہے وہ کاشتکاری کی جائے گی اور کافی پھل لگے گا۔ لیکن 7 سالوں کے بعد قحط آئے گا، اور اس قحط کے زمانے میں
اکثر جو یہ گندم وغیرہ جو اگائی گئی تھی پہلے 7 سالوں میں وہ ضائع ہو جائیں گی، سوائے اس کے کہ ان کو محفوظ طور پہ سنبھال لیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کو سنبھالنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب اس طرح پہ پہلے 7 سال خوشحالی کے اور 7 سال قحط کے گزر جائیں گے، یعنی کل 14 سال، پھر 15واں سال جو آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ قحط کے اثرات کو دور فرما دے گا اور پھر سے خوشحالی کا دور جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ گندم کو بچایا کیسے جائے گا؟ اس ضمن میں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا، آپ نے اس کی بنا پہ اسی خواب سے اخذ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ جو بھی گندم ہوگی یا جو بھی اناج ہوگا اس کو بچانے کا طریق یہ ہوگا کہ جب اس کی کاشتکاری کی جائے گی تو اس کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دیا جائے، جو اس کی بالیاں ہیں اس کو کور جو ہے، جو شیل ہے، اس کو اسی کے اندر رہنے دیا جائے، اس کو اس میں سے باہر نہ نکالا جائے۔ اس طریق پر اللہ تعالیٰ قسم قسم کے جو کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کی وجہ سے جو یہ اناج وغیرہ ضائع ہو سکتا تھا اس احتمال سے خدا تعالیٰ بچا لے گا۔ یہ آپ نے تعبیر کی اور یہ تعبیر یہ شخص سن کر واپس فرعون کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور فرعون کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد وہ شخص فرعون کے حضور پیش ہو کے تو اس خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بیان کر دیتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر بیان کرنے والے عزیز پوتیفار والے جیل میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ تعبیر بتائی گئی ہوگی تو خود بادشاہ کتنا حیران ہوا ہوگا، اور وہ وزراء بھی کتنے حسد کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی حیرانگی کی وجہ سے ایک عجب جو ہے وہ سما اس وقت اس دربار میں ہوگا۔ یہ وہ وزراء تھے جو بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرنے سے قاصر رہے، اور بظاہر ان کی نظر میں ایک معمولی نظر آنے والے ایک قیدی نے بادشاہ کے خواب کی ایسی زبردست تعبیر بتا دی۔ لازمی طور پہ اس کا یہ نتیجہ ہوا ہوگا کہ جہاں ایک طرف بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے عزت کے اور قدر کے جذبات پیدا ہوئے ہوں گے، وہیں پہ وہ لوگ جو وزراء تھے جو بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرنے سے قاصر رہے، ان کے دلوں میں ایک حسد اور بغض اور عناد کا مادہ جنم لے چکا ہوگا۔ بہرحال بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو فوری طور پہ بادشاہ نے اپنا ایک جو تھا پیغام رساں اس کو بھیجا اور کہا کہ عزیز پوتیفار والے جیل خانے سے یوسف علیہ السلام کو فوری طور پہ یہاں پہ بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جائے۔ وہ بندہ یعنی بادشاہ کا رائل میسنجر یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں آتا ہے، جیل خانے میں آتا ہے، اور آ کے بادشاہ کی طرف سے یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کو بادشاہ نے یعنی فرعون نے اپنے دربار میں یاد کیا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس وقت باہر قید خانے سے باہر جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے 12 سال قید خانے میں رہے اور جب موقع آیا تو جانے سے انکار کر دیا۔ در حقیقت اس کے پیچھے بھی ایک غرض تھی۔ وہ غرض کیا تھی، وہ مقصد کیا تھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام یہ نہیں تھے چاہتے کہ وہ اسی طرح پر باہر جیل خانے سے چلے جائیں، یوں ہی رہا ہو جائیں بادشاہ کے رحم و کرم پہ۔ جس طرح امریکہ وغیرہ میں بھی پریزیڈنشل پارڈن وغیرہ دے دیا جاتا ہے بعض مجرموں کو۔ بعض ایسے مجرم ہوتے ہیں جن کے اوپر غلط الزام لگایا جاتا ہے، اور بعض واقعی مجرم ہوتے ہیں، لیکن ان کی سزا کو کم کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بعض دفعہ بادشاہ یہ جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں یہ پریزیڈنشل پارڈن دے دیا کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریق پر اس زمانے میں بھی جو فرعون مصر تھا، جو بادشاہ وقت تھا، وہ بھی بعض مجرموں کو رہا کرنے کے اوپر بہرحال اس کو اختیار تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے حق میں اس اختیار کو استعمال کر کے آپ کو رہائی جو ہے وہ دے دے۔ لیکن یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کا احسان نہیں تھے چاہتے۔ آپ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، لہٰذا اس موقع پہ آپ نے بادشاہ کے اس رائل میسنجر کو یہ پیغام دیا کہ میں تب تک جیل خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک تمہارا آقا یعنی فرعون
ان عورتوں سے تفتیش نہ کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لی تھیں، یقیناً میرا اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ جو فرعون کا پیغام رساں تھا، یہ فرعون کے پاس آتا ہے اور آ کے یوسف علیہ السلام کا پیغام منوان اسی طرح اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ لازمی طور پہ فرعون بھی اور دوسرے لوگ بھی اس بات پر حیران ہوئے ہوں گے، لیکن فرعون نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان خواتین کو پیغام دے کے بلوا لیا جو زلیخا کی سہیلیاں تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ زلیخا کو بھی بلا لیا کہ وہ دربار میں حاضر ہوئے۔ جب یہ سب لوگ دربار میں حاضر ہو گئے تو پھر فرعون نے سیدھا ان عورتوں سے یوں کلام شروع کیا کہ بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کی مرضی کے خلاف اکسانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک ایسا کہنا چاہیے کہ اچانک اس نے اس طرح پہ یہ سوال کر دیا ان عورتوں سے، جس کے جواب کے لیے وہ پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کر سکی، لہٰذا اس وقت گھبرا گئی، اور گھبراہٹ میں ان کے منہ سے سچ جو تھا وہ باہر آ گیا، اور وہ یک زباں ہو کے بولی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام میں کسی قسم کا کوئی شر نہیں دیکھا، وہ تو خدا کی قسم، وہ تو خدا کے خوف کے باعث گناہ کرنے سے بچا رہا، اس نے اپنے تئیں خدا کی وجہ سے، خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچائے رکھا۔ آج کل کے مولوی حضرات یہ کہتے ہیں، ان کی تفسیریں یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، یوسف علیہ السلام بدی کرنے پر راضی ہو گئے تھے، حالانکہ خود یہ عورتیں کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام بدی کرنے پہ ہرگز راضی نہیں ہوئے۔ بس یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پیارے مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے تفسیر کر کے جو حقائق تھے ہمارے سامنے پیش کر دیے، تاکہ یوسف علیہ السلام کے اوپر سے ان مولویوں نے جو الزام لگائے تھے ان کو دور کیا جا سکے۔ واپس کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ جب زلیخا کی سہیلیوں نے سچ بول دیا تو زلیخا کے دل میں یہ خوف کھٹکا کہ اب اگر میں نے سچ نہ بولا تو عین ممکن ہے کہ بادشاہ مجھے بھی سزا دے، اور عین ممکن ہے کہ زیادہ سخت سزا دے۔ لہٰذا اس وقت جو زلیخا تھی وہ یہ پکار اٹھی کہ اب تو حقیقت واضح ہو گئی، اور کہہ اٹھی کہ یقیناً میں ہی تھی جو غلطی پر تھی، میں ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو ان کی مرضی کے خلاف اکسانے کی کوشش کی، یقیناً یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ جب یہ بات کھل کر سب کے سامنے آ گئی تو فرعون نے اعلان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا فوری طور پہ ان کو قید سے رہا کیا جاتا ہے۔ وہی شخص جو پہلے پیغام لے کے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اب کہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کے یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کا نام جو بدنام کیا گیا تھا، تحقیق کر کے ان کے خلاف کیے گئے جتنے بھی جو الزامات تھے ان کو دور کر دیا گیا ہے، اور آپ کو اب باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور جیل سے باہر آ گئے۔ سب سے پہلے آپ کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ جب آپ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے، یعنی فرعون کے سامنے حاضر ہوئے، تو آپ نے یہ بات پیش کی کہ میں نے یہ جو تحقیق کروانے کی درخواست پیش کی تھی اسی لیے کی تھی کہ تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ میرے جو گھر کے مالک تھے یعنی عزیز فوطیفار، میں نے ان کی غیر حاضری میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے دل میں یہ ہو کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے سامنے حقیقت آ جائے اور وہ بھی جان لیں کہ میں بالکل بے قصور ہوں۔ بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام اس وجہ سے بھی باہر نہیں تھے آنا چاہتے جب تک ان کے اوپر سے الزام سارے دور نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر آپ بادشاہ کے احسان تلے اگر رہا ہو کے آئے تو عین ممکن ہے کہ کبھی بادشاہ اپنے اس احسان کو جتا دے، یا یہ کہ لوگوں میں یا بادشاہ میں اس بات کا خیال جو ہے وہ رائج ہو جائے
کہ در حقیقت نعوذ باللہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مجرم تھے، لیکن بادشاہ نے جو ہے وہ اپنی رحم کی نظر ان پر کی اور ان کو بری کر دیا۔ اس بات کا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا گھناؤنا نتیجہ نکل سکتا تھا آگے چل کے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر انگلیاں اٹھ سکتی تھی۔ آپ کو آگے چل کے مستقبل میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داریاں سونپی جانی تھی، ان یعنی آپ کے فرائض منصبی کے ادا کرنے میں بعض دقتیں آپ کو پیش آ سکتی تھیں، اور یہ بحیثیت نبی ہونے کے آپ کو گوارا نہ تھا۔ اسی لیے آپ نے چاہا کہ پہلے آپ کی جو بریت ہے وہ ثابت ہو، اس کے بعد ہی آپ رہائی حاصل کریں۔ اس کے بعد بادشاہ نے عزیز پوتیفار کے سامنے ایک ایسی بات پیش کی جس سے عزیز پوتیفار نہایت شرمندہ ہو گیا۔ بادشاہ نے یہ بات پیش کی کہ دیکھو عزیز، تم نے اس قابل انسان کی قدر نہیں کی، لیکن میں یوسف علیہ السلام کی قدر کروں گا اور ان کو بہت بڑا مقام عطا کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس پائے کے انسان ہیں۔ اس بات سے لازمی طور پہ عزیز پوتیفار بہت شرمندہ ہوا ہوگا، جس نے ایک نہتے اور معصوم انسان کو اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی بیوی کا گناہ چھپانے کے لیے بغیر کسی جرم کے 12 سال تک قید میں رکھا۔ بہرحال اس بات کے بعد فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کو الگ سے اپنے جو اس کا چیمبر تھا وہاں پہ لے کے چلا گیا، اور وہاں پہ یوسف علیہ السلام سے اکیلے میں اس نے بات کی اور کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، آج کے دن سے آپ ہمارے حضور میں عزت والا بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ فرعون آپ کو در حقیقت اپنے بعد یعنی بادشاہ کی تخت، جو بادشاہ کا پوزیشن تھی، جو اس کی کرسی تھی، اس کے بعد پورے ملک میں جو سب سے بڑا عہدہ تھا یعنی پرائم منسٹر کا، وہ عہدہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ کے لیے اس وقت بہرحال پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں، بلکہ جو ایگریکلچر اور ٹریجری کا عہدہ ہے وہ زیادہ موزوں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ چونکہ خواب کی تعبیر آپ نے بتائی تھی، لہٰذا اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے جن جن کاموں کی ضرورت تھی، اگر وہ ان کاموں کے اوپر آپ کو افسر مقرر کر دیا جائے تو وہ خواب کی تعبیر احسن رنگ میں پوری بھی ہو جائے گی، اور کوئی شخص اس تعبیر کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر سکے گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس زمانے میں جو ٹریجری یعنی خزانہ، جو افسر خزانہ ہوا کرتا تھا، ایگریکلچر کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی ایک رنگ میں اسی کے ذمہ آیا کرتی تھی، اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اگلے 14 سال کے لیے پورے مصر کا انتظام کرنا تھا، ان کے اناج کا انتظام کرنا تھا، لہٰذا آپ یہی چاہتے تھے کہ آپ کو یہ عہدہ ملے جو جس عہدے کو ملنے کے نتیجے میں آپ خود ان تمام تر انتظامات، ان امور کا انتظام آسان رنگ میں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں لازمی طور پہ دوسری بات یہ ہونی تھی کہ وہ وزراء جو آپ سے حسد کرنے لگے تھے، آپ کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے سے جو ہیں وہ قاصر رہیں گے اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کی جو یہ درخواست تھی اس کو منظور کیا اور فوری طور پہ آپ کو تمام مصر کے خزائن کے اوپر افسر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی خود فرعون مصر نے یعنی بادشاہ وقت نے ایک اعلیٰ خاندان کی ایک اعلیٰ خاتون کے ساتھ، جن کا نام اسینت بتایا جاتا ہے، ان کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ اس شادی کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بڑے لڑکے کا نام مناسے تھا اور دوسرے کا نام افرایم۔ مناسے اور افرایم یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے، اور اسی طرح پہ یعقوب علیہ السلام کے پوتے، اسحاق علیہ السلام کے پڑ پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے نگڑ پوتے بنے۔ اب مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اس کے بعد فرعون نے آپ کو ٹریجری کا چارج سنبھالنے کا حکم دیا۔
اور جیسے ہی چارج آپ کو ملا آپ نے پورے ملک میں انتظام کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اس ضمن میں جو بعض اہم کام آپ نے کیے ان میں سے سب سے پہلے تو ایک اہم کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے پورے مصر کے طول و عرض کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس سفر کے نتیجے میں آپ شہر شہر جاتے، آپ زمینوں کا معائنہ کرتے اور آپ دیکھتے کہ کس علاقے کی زمین کس چیز کے اگانے کے لیے موزوں ہے، اور وہاں پہ اس اناج کو یا اس چیز کو اگانے کے متعلق ہدایات دیتے چلے جاتے۔ اسی طرح پہ آپ نے ایک کام یہ کیا کہ آپ نے بعض ایسے شہروں کی نشاندہی کر دی جہاں پہ اناج وغیرہ جو ہے، گندم وغیرہ جو ہے، ان کو سٹور کیا جا سکے۔ اب کوئی ایک مرکزی شہر نہیں تھا جہاں پہ اس اناج کو سٹور کرنا تھا، بلکہ کئی شہر تھے جہاں پہ اس علاقے کے جو گندم وغیرہ تھی یا جو بھی اناج وغیرہ تھا اس کو وہاں پہ سٹور کیا جانا تھا۔ لہٰذا اس کے لیے ایک اور چیز جس کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام بڑی بڑی ایسی عمارتیں یا بڑے بڑے ایسے تہخانے تیار کریں جن میں یہ اناج وغیرہ جو ہے اس کو سٹور کیا جا سکے۔ انگریزی میں ان تہخانوں کو سائلوز کہتے ہیں، جیسے کہ اسکرین کے اوپر آپ کو ابھی تصویریں ہم دکھائیں گے۔ یہ سائلوز جو تھے یہ یوسف علیہ السلام نے جو ہیں وہ قائم کیے۔ یہ اس وقت تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بنائے گئے سائلوز کے باقیات ہیں، یعنی جو آپ نے بڑے بڑے جو کہہ لیں ٹاورز کی طرح کمرے تھے ان کو تیار کروایا، اور قسم قسم کے یہ سائلوز تھے اور صرف ایک جگہ نہیں بلکہ کئی شہروں میں ان کو تیار کرایا۔ یہ جو تصویریں اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ مصر کے ایک شہر ہے جس کا نام ہے تل ادفو۔ یہ تل ادفو میں زیر زمین جو ہیں یہ سائلوز دریافت کیے گئے کچھ عرصہ پہلے۔ ہارورڈ یونیورسٹی اور اسی طرح شکاگو یونیورسٹی کے بعض جو آرکیالوجسٹ تھے انہوں نے یہ دریافت وغیرہ کی اور اپنے ریسرچ پیپر جو ہیں وہ شائع کیے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پہ ایک زبردست پلان کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سائلوز تیار کروائے، اور ملک کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ یہ بنوائے گئے، اور جتنا بھی جو زائد اناج وغیرہ تھا، گندم تھی، اس کو یہاں پہ سٹور کیا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سائلوز بھی تیار کروا دیے تو ساتھ میں آپ نے یہ بھی لوگوں کو توجہ دلائی کہ کس طرح سے کاشتکاری وغیرہ کرنی ہے۔ لہٰذا جب یہ 7 سالہ خوشحالی کا دور شروع ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی بارشیں بھی ہوئیں، جس کے نتیجے میں دریائے نیل میں کافی پانی آ گیا، اور نہروں کے ایک منظم نظام کے تحت فصلوں تک پانی پہنچایا جاتا اور فصلیں کافی زیادہ جو ہے یہ پیداوار جو تھی وہ پیدا کرتی۔ اور یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو یہ کہا ہوا تھا کہ اپنے ضرورت کا جو اناج ہے اس کو رکھیں اور زیادہ سے زیادہ زائد اناج حکومت کے پاس جمع کرا دیں، کیونکہ حکومت اس بات کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہوگی کہ اس اناج کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ خود لوگ اپنے اناج کی اس طرح سے حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ سے یہ کام سر انجام دینا تھا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے در حقیقت وہ برکت اور حفاظت کے سامان رکھے ہوئے تھے۔ لہٰذا اس بات کے لیے یہ بھی ضرورت تھی کہ لوگوں کے رجسٹر تیار کیے جائیں جس میں لوگوں کے نام، ان کے گھر والوں کی تعداد، ان کی ضرورت کا اناج اور کتنا اناج انہوں نے حکومت کے پاس ڈپازٹ کرایا ہے، جمع کرایا ہے، ان تمام باتوں کا اندراج کرنے کے لیے رجسٹر تیار کیے گئے، اور وہ رجسٹر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ سپرویژن میں تیار کیے گئے، تاکہ پہلے 7 سالوں میں وہ لوگ جنہوں نے گندم یا مختلف قسم کے اناج جو تھے وہ حکومت وقت کے پاس سٹور کرائے، جب 7 سال قحط کے شروع ہوں تو پھر ان قحط کے 7 سالوں میں ان لوگوں کو حکومت کی طرف سے اناج جو ہے وہ ان کو واپس کیا جائے۔ اس طرح پہ پہلے 7 سال جو خوشحالی کے سال تھے وہ
خیر و برکت کے ساتھ گزر گئے۔ اس کے بعد 7 سال قحط کے شروع ہوتے ہیں، اور جیسے ہی قحط شروع ہوا تو قحط صرف مصر میں نہیں بلکہ مصر کے ارد گرد کے دوسرے علاقوں میں بھی ہوا، اور انہی علاقوں میں سے ایک علاقہ ملک کنعان تھا، یعنی فلسطین کا جو ملک ہے۔ اب میں اسکرین پہ آپ کو وہ میپ دکھاؤں گا جس میپ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنعان اور مصر میں کتنا فاصلہ ہے اور کیا وہ روٹ بنتا ہے جس کے ذریعے سے لوگ مصر آیا کرتے تھے۔ لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ جب قحط کا پہلا سال تھا تو اس سال تو لوگوں نے کسی طریقے سے اپنا انتظام کر لیا، دوسرے ملکوں کے لوگوں نے۔ مصر کے جو لوگ تھے ان کے لیے بہرحال حکومت کے پاس اناج اکٹھا تھا، لیکن جب قحط نے زور پکڑا اور دوسرا سال شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ دوسرے علاقے کے لوگوں کے پاس تو اس طرح سے اناج کو سٹور کرنے کا انتظام نہیں تھا، لہٰذا وہاں پہ قحط نے بہت زیادہ تباہی مچائی، یہاں تک کہ کئی امواتیں بھی ہوئیں، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ مصر میں جو وزیر خزانہ ہے وہ لوگوں کو گندم دیتے ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کی سرپرستی میں نہ صرف اہل مصر کو اناج دیا جاتا تھا بلکہ اہل مصر کے علاوہ بھی جو جس ملک سے آتا ان کی مدد بھی کی جاتی۔ لہٰذا یہ بات جب ملک کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں تک پہنچی تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی مصر آئیں اور آ کے اناج حاصل کریں۔ یہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جو ان 10 بھائیوں نے ملک کنعان کے بعض اور قبیلے والوں کے ساتھ جو ہے وہ مصر کی طرف اختیار کیا۔ دائیں طرف کی اسکرین کے اوپر بعض لکیریں بنی ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ راستہ تھا جس کو اختیار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو یہ سوتیلے بھائی تھے اور مختلف قبیلوں کے لوگ جو کنعان سے ان کے ساتھ شامل قافلہ ہوئے تھے، وہ اس راستے سے بہرحال سفر کرتے ہوئے مصر میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کی سواری کرتے تھے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام کے گھرانے والے جو تھے وہ اونٹوں کی سواری کرتے ہوئے مصر میں داخل ہوتے ہیں، اور مصر کے جس شہر میں یہ داخل ہوتے ہیں جو بڑا شہر تھا جہاں سے ان کو گندم ملنی تھی، حسن اتفاق سے یہ وہی شہر تھا جہاں پہ یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کی رہائش بھی تھی۔ یہاں پہ جب یہ لوگ داخل ہوئے تو جس دروازے سے داخل ہوئے یا جس شہر سے داخل ہوئے اس کے کئی دروازے تھے، یعنی اس شہر میں داخل ہونے کے متعدد دروازے تھے، لہٰذا یہ تمام تر قافلہ ایک دروازے سے ہی داخل ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے گندم ملتی تھی۔ انہوں نے تو نہیں پہچانا، لیکن پاس ہی حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ لڑکا جو 11 برس کا تھا اب 50 برس سے تجاوز کر چکا تھا۔ 40 سال اس کو اپنے بھائیوں سے دور، اپنے والد ماجد سے دور گزارے ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ ان کا نام اردو بائبل میں راخیل بتایا گیا ہے، وہی ریچل انگریزی میں اور اردو میں راخیل۔ تو حضرت راخیل جو تھیں ان کی وفات در حقیقت جب یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کی پیدائش ہو رہی تھی تو ان کی پیدائش کے نتیجے میں زچگی کی درد کی وجہ سے حضرت راخیل جو تھیں ان کی وفات ہو گئی۔ گویا اس طرح پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام شہادت عطا فرمایا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ تھیں جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی، لہٰذا اس وقت جب یہ بات رونما ہوئی کہ یہ سوتیلے بھائی مصر پہنچے، آپ کے والدین میں سے آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب زندہ تھے اور آپ کی سوتیلی والدہ زندہ تھیں۔ بہرحال یہ جو گروہ تھا، یہ قافلہ جو تھا مصر میں آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں پاتے اور آتے ہیں اور آ کے گندم جو ہے اس کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں بھی گندم دی جائے، ہمارے ملک میں بہت زور سے قحط نے تباہی مچائی ہے۔
یوسف علیہ السلام نے باتوں ہی باتوں میں ان سے یہ پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی اور بھی رشتہ دار ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی گھر پہ ہمارے بزرگ والدین ہیں اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو سوتیلا بھائی ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام کو کچھ حالات اپنے والدین کے اور چھوٹے بھائی کے معلوم ہو گئے، لہذا یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی خوب جو ہے وہ مہمان نوازی کی، ان کو اچھا کھانا وغیرہ پیش کیا اور بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، اور ان کو بھنک بھی نہیں لگنے دی کہ آپ در حقیقت کون ہیں۔ بہرحال آپ کے اعلیٰ اخلاق کا اثر ان لوگوں کے اوپر بڑا گہرا ہوا، اور جب یہ لوگ واپسی کے لیے نکلنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ان کے اسسٹنٹ تھے اسے یہ حکم دیا کہ ان لوگوں نے جو پیسے دیے ہیں گندم خریدنے کے، وہ پیسے واپس ان کے بوروں میں ڈال دیے جائیں تاکہ یہ لوگ واپس بھی ہیں، اور ساتھ میں آپ نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مصر کے ملک سے تمہیں دوبارہ گندم یا اناج وغیرہ ملے تو اگلی دفعہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آنا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم کتنے اکرام اور انعام کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال اس بات کے ساتھ آپ نے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا، اور وہ بھائی اس بات کو جانے بغیر کہ در حقیقت یوسف علیہ السلام ان سے پیش آ رہے تھے، واپس چلے گئے، اور جب اپنے والد حضرت یعقوب کے حضور پیش ہوئے تو یہ بات عرض کی کہ اے ہمارے پیارے ابا، ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں، کیونکہ اہل مصر نے ہمیں اناج دینے سے آگے انکار کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ اگر ہم بنیامین کو ساتھ لے کے جائیں، اور اگر بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا تو بنیامین کی وجہ سے پورے ایک اونٹ کا ایکسٹرا اناج ہمارے ساتھ واپس آئے گا۔ یعقوب علیہ السلام پہلے سے جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی دفعہ بھی ان بھائیوں نے بہانہ بنایا، جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کھوئے گئے، لہٰذا آپ بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے سے پہ راضی نہیں تھے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بعض آپ کو ایسے اشارتاً یا الہاماً بعض باتیں بتا دی تھیں جس کی وجہ سے آپ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور مصر میں ہیں۔ بہرحال آپ نے بنیامین کو اس شرط پہ جانے کی اجازت دی جب سوتیلے بھائیوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم حفاظت کریں گے اور تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک بنیامین کو خیریت کے ساتھ اپنے ساتھ واپس نہ لے کر آئیں۔ اور ان میں سے جس بھائی نے، جو چوتھے نمبر کا بھائی تھا، اس کا نام یہودا بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ یہودا تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا تو اسی نے کہا تھا کہ قتل نہ کرو بلکہ دیس نکالا کی سزا دے دو، اور یہی تھا جس نے اب جو ہے اپنے والد کے حضور یہ پختہ عہد کیا کہ تب تک ہم مصر سے واپس نہیں آئیں گے جب تک بنیامین ساتھ ہمارے نہ آئے، اور بنیامین کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور یہ اپنے ان 10 بھائیوں میں سے ایسا تھا جس کے اوپر بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ حسن ظن ضرور تھا، اور پتہ چلتا ہے کہ اس بھائی کی بہرحال کوئی اہمیت تھی جس کی وجہ سے سب سے بڑے بھائی نے نہیں بلکہ اس چوتھے نمبر والے بھائی نے، جو دینی لحاظ سے ان میں سب سے سٹرونگ تھا، اس نے آگے بڑھ کے یہ عہد کیا، اور اس کی بات پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ پچھلی دفعہ ان سے اتنا سوال وغیرہ کیے گئے تھے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو، گھر میں کتنے لوگ ہیں، یہ بھائی یہ سمجھے کہ کہیں ان کو مصر والے جاسوس نہ سمجھتے ہوں، اور اس وجہ سے کہ شاید یہ جاسوس ہوں، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے ان کے علم کے مطابق ان کے ذہن میں کہ مصر کے جو وزیر خزانہ تھے، شاید اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو کہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے تو اگلی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا، تاکہ یہ بات سچی ثابت ہو جائے جو تم نے مجھے بتائی۔ لہٰذا اس بات کو انہوں نے اپنے والد کے پاس اظہار کیا کہ مصر میں ہمیں شاید جاسوس سمجھا گیا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو میں تمہیں اجازت تو دے رہا ہوں کہ بنیامین کو ساتھ لے جاؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم جب مصر میں اب کے داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ
11 کے 11 بھائی الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا، الگ الگ وقتوں میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ کوئی تم پر شک نہ کر سکے کہ تم جاسوس ہو یا تم کیا ہو، یا کوئی بدزنی تمہارے پہ نہ کر سکے جس کے نتیجے میں کوئی تمہیں نقصان پہنچے۔ سیدنا خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور وجہ بھی بتائی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس حکم کی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے غالباً الہاماً یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ مصر میں یوسف علیہ السلام زندہ موجود ہیں، اور عین ممکن ہے کہ جو وزیر خزانہ ہے شاید وہی یوسف ہوں، لہٰذا آپ چاہتے تھے کہ اگر تو وہی یوسف ہیں تو بنیامین کو اپنے بھائی سے اکیلے میں ملنے کا موقع مل جائے گا، اور اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو بھی تمام تر حقائق جو ہیں وہ معلوم ہو جائیں گے۔ بہرحال جب یہ بھائی سفر کرتے ہوئے دوبارہ مصر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے والد کی نصیحت کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کے الگ الگ دروازوں سے الگ الگ وقتوں میں داخل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بنیامین واقعتاً وزیر خزانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اور بنیامین کو اکیلے میں لے جا کے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اور اس طرح پہ بنیامین اپنے بھائی، اپنے بڑے بھائی، سگے بھائی حضرت یوسف کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ بھائی مجھے ہمارے سوتیلے بھائیوں نے بڑی تکلیف دی، لیکن یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اب فکر کی بات نہیں، اب تم میرے پاس آ گئے ہو، اب یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح پہ بنیامین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھی، اور جو سوتیلی والدہ تھیں ان کے حالات کے متعلق بھی یوسف علیہ السلام کو آگاہ کر دیا۔ اسی اسنا میں یہ جو دوسرے بھائی تھے وہ بھی آہستہ آہستہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ بہرحال ارد گرد جو لوگ ڈیوٹی پہ کھڑے تھے، یوسف علیہ السلام کی جو اسسٹنٹس تھے، وہ سب یہ دیکھ کے بڑے حیران تھے کہ یوسف علیہ السلام بنیامین سے بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور جس طرح سے بنیامین کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس طرح کا سلوک کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ یہ بات حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں کو بھی بڑا چونکا دینے والی بات تھی، لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام نے سب کو بڑی عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اور اسی اسنا میں بنیامین کے جو سامان تھا اس میں اپنا پانی پینے کا جو گلاس تھا، جو کپ تھا، وہ رکھ دیا، اس بات کے اظہار کے لیے کہ میرا بھائی اسی کپ میں سے پیے جس میں سے میں پیتا ہوں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک لمبا سفر کر کے میرا بھائی آیا ہے، جب لمبا سفر کر کے اس نے دوبارہ جانا ہوگا اور اس کو پیاس لگے گی اور اپنے بورے میں ہاتھ ڈالے گا تو یہ کپ جب دیکھے گا جس سے میں پیتا ہوں اسی کپ سے پانی پیے گا تو اس کے دل میں میری محبت اور زیادہ بڑھے گی، جس طرح میرے دل میں میرے اس چھوٹے بھائی کے لیے محبت ہے۔ آپ یہی بات کہہ رہے تھے کہ بھول سے آپ نے ایک اور کپ اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں رکھ دیا۔ وہ کپ تھا میجرنگ کپ، یعنی گندم ماپنے والا جو کپ تھا وہ بادشاہ کا کپ تھا جو بادشاہ نے آپ کو دیا ہوا تھا اور بہت ہی قیمتی تصور کیا جاتا تھا۔ بے دہانی میں بات کرتے کرتے وہ کپ بھی آپ نے بنیامین کے بورے کے اوپر رکھا، اور بے دہانی میں جس نے بھی بورا بند کیا وہ کپ اندر ہی بند ہو گیا۔ اس بات کا علم حضرت یوسف کو بھی نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں تھا۔ بہرحال جب اس قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو جو یوسف علیہ السلام کا ایک اسسٹنٹ تھا اس نے یہ اعلان کیا کہ اے قافلے والو، یقیناً تم نے چوری کی ہے، کیونکہ تم ہی تھے جو یوسف علیہ السلام کے قریب آئے تھے، اور بادشاہ کا کپ جو ہے وہ چوری ہو گیا۔ تو اس پہ جو یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا چیز چوری ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ اس طرح سے بادشاہ کا ماپنے والا جو یہ کپ ہے وہ چوری ہو گیا ہے، اور جو بھی ہمیں بتائے گا کہ کس کے پاس ہے وہ کپ، یا جس کے پاس سے بھی نکلا، جو بھی ہماری مدد کرے گا اس کو 1 اونٹ کے برابر مفت کا جو ہے وہ گندم یا اناج جو ہے وہ دیا جائے گا بطور انعام کے۔ اس پر یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے کہا کہ بات یہ کہ ہم تو چور نہیں، اور جس کے بھی تھیلے میں سے نکلتا ہے تم تلاشی لے لو، جس کے تھیلے سے، جس کے بورے میں سے بادشاہ کا یہ کپ نکلے اس کو بطور تم پرزنر کے، بطور قیدی کے رکھ سکتے ہو۔ اب یہ لوگ جو یوسف علیہ السلام کے اسسٹنٹس تھے انہوں نے پہلے دوسرے اسی قافلے کے، کنعان کے قافلے کے دوسرے جو لوگ تھے ان کے بورے کھولنے شروع کیے، ان میں نہیں ملا۔
پھر یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کے بورے کھولے، ایک ایک کر کے کھولا، اس میں سے بھی نہیں ملا، یہاں تک کہ بنیامین کا بورا رہ گیا۔ بنیامین کا بورا آخر میں اس لیے کھولا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بنیامین سے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ پیش آ رہے تھے، لہٰذا یوسف علیہ السلام کی خاطر انہوں نے بنیامین کے بورے کو آخر میں کھولا۔ لیکن جیسے ہی کھولا اس میں سے بادشاہ کا یہ ماپنے والا جو کپ تھا، پیالہ تھا، یہ نکل آیا، اور اس پر اب سب لوگ جو تھے وہ چکنا ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ بات کیا ہوئی ہے، کہ آپ بات کرتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ جب بات کر رہے تھے، غلطی سے یہ وہاں پہ رہ گیا اور بند کرنے والے نے بورا بند کر دیا اور وہ بے دھیانی میں اندر ہی رہ گیا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ غلطی سے ہوا ہے، لیکن آپ اس وقت ایک خاص مقصد کے تحت خاموش رہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ بات یہ تھی کہ اس وقت جو قانون تھا فرعون کا، اس قانون کے مطابق آپ اپنے بھائی کو خود روک نہیں تھے سکتے سوائے اس کے کہ کوئی ریزن ہو، لہٰذا وہ ریزن اللہ تعالیٰ نے بنا دی اس طرح پہ کہ آپ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکیں۔ لہٰذا تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور قرآن پاک کے مطالعے سے یہ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ان بھائیوں نے اس وقت بجائے اس کے کہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اپنے بھائی پہ الزام لگا دیا اور کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی چور تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اپنے سوتیلے بھائیوں سے اس وقت اپنے اوپر الزام لگواتے ہوئے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا جھوٹے منہ اسی طرح۔ بہرحال بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ الزام انہوں نے لگایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں اپنی پھپھی کے گھر سے کوئی چیز چرا لی تھی، کوئی قمیص چرا لی تھی یا اس قسم کی کوئی آرٹی فیکٹ تھی جو چرا لی تھی، جو در حقیقت کہتے ہیں کہ جی ابراہیم علیہ السلام کی تھی، یا بہرحال کوئی قیمتی چیز تھی جو اپنی پھپھی کے گھر سے اٹھا لی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کے اوپر اس قسم کے الزام لگاتے ہیں۔ بہرحال جب یہ بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے جو تم بات کر رہے ہو، اور اس پر وہ بھائی جو تھے وہ الگ ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد واپس آ کے یوسف علیہ السلام کے حضور پیش ہو کے کہا کہ ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ بنیامین کو چھوڑ دیں، اس کا باپ بوڑھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ اس وقت ایسی شرمندگی یہ محسوس کر رہے تھے کہ نہ بنیامین کو اپنا بھائی کہنا چاہتے تھے، نہ بنیامین کے والد کو اپنا والد کہنا چاہتے تھے، لہٰذا یہ کہا کہ آپ احسان کریں، اس کا باپ بوڑھا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے گا، آپ ایسا کریں ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جرم تو کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دوں۔ اب یہ واقعہ بائبل میں بھی بیان ہوا ہے اور اس سے کفارے کا عقیدہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، جو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو باقی تمام دنیا کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سولی پہ چڑھا دیا۔ بہرحال اصل سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھنے کا کہا اور باقی بھائیوں کو وہاں سے روانہ کر دینے کا کہا۔ باقی بھائی جو تھے ان کے پاس اور کوئی تو آپشن تھی نہیں، لہٰذا ان میں سے یہودا نے یہ بات کہی کہ میں نے چونکہ والد محترم سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، پختہ عہد کیا تھا کہ میں تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک بنیامین ساتھ نہ ہو، لہٰذا میں تو نہیں جا سکتا، میں ادھر ہی رہوں گا اور میں کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے بنیامین رہا ہو جائے تو اس کو ساتھ لے کر آؤں، تم لوگ جاؤ جا کے والد کو بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ قافلہ واپس کنعان آتا ہے اور یعقوب علیہ السلام جو کافی بزرگ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ اے ابا، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، جس کی وجہ سے اس کو وہاں پہ روک لیا گیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے ذہن میں یوسف اور یوسف کے بھائی کے خلاف اتنا بغض اور گن تھا کہ تم نے ایک لحظے کے لیے بھی یہ سوچنا گوارا نہ کیا کہ شاید اس معاملے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور لازماً کوئی غلط فہمی ہی ہوئی ہے کیونکہ بنیامین چوری نہیں کر سکتا۔ بہرحال آپ کو اس بات کا بڑا غم تھا اور آپ نے اس وقت اپنے بیٹوں سے یہی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور عز و انکساری اور دعا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو کہا کہ واپس جاؤ اور جا کے اپنے تینوں بھائیوں کو تلاش کرو، یعنی یہودا کو جو وہاں پہ خود رک گیا ہے، اور بنیامین کو، اور یوسف علیہ السلام کو۔ یہ بات بتاتی ہے کہ آپ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ہیں بھی مصر میں۔ بہرحال رونے کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو گئی اور آپ جانتے تھے کہ اب وہ جدائی کے لمحے تھوڑے رہ گئے ہیں، اب عنقریب یوسف سے ملاقات ہونے والی ہے۔ بہرحال یہ جیسے تیسے کر کے بڑی مشکل سے یہ جو بھائی تھے، 9 بھائی دوبارہ
مصر میں آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے حضور جب پیش ہوتے ہیں تو پیش ہو کے یہ نہیں کہتے کہ بنیامین کو رہا کر دو. اب ان کی ڈھٹائی دیکھیں کہ پیش ہو کے کہتے ہیں کہ ہم گندم مانگنے آئے ہیں, ہمیں گندم دوبارہ دے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے سنگ دل یہ انسان تھے, حالانکہ ایک نبی کے گھر میں پیدا ہوئے, ایک نبی کی اولاد تھے, ایک نبی کے بھائی تھے, ایک نبی کے پوتے اور ایک نبی کے پڑ پوتے تھے, لیکن پھر بھی دل کتنے سخت ہیں, بالکل روحانیت سے آری ایک رنگ میں. بہرحال یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ بات گوارا نہ کی کہ بھائی اس قسم کی باتیں کر کے مزید جو ہیں وہ بدنام ہو. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب وہ قافلہ بنیامین کو ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا واپس ملک کنعان, اور یہودا بھی آگے پیچھے ہو گیا, تب سب کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کی جو براعت تھی وہ ثابت کر دی اور بتایا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, اور در حقیقت میرے سے ہی غلطی سے اس کے بورے میں یہ رکھ دیا گیا تھا, لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے غلطی سے اس کے بورے میں یہ کپ رکھ دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح پہ یہ انتظام کیا تاکہ میرا بھائی میرے پاس رک جائے. اس کے بعد جب یہ بھائی دوبارہ واپس آئے, انہوں نے گندم مانگی. اب یوسف علیہ السلام نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ اس قسم کی باتیں کر کے دوسرے لوگوں کے سامنے مزید شرمندہ ہوں, لہٰذا آپ نے سوچا کہ اب میں اپنا اظہار کر دوں اور میں بتا دوں کہ میں ہی یوسف ہوں. لہٰذا اس مقام پر آپ نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم کو یاد نہیں کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. اس پر وہ بھائی جو تھے, جن کو پہلے ہی ایک خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور مصر میں ہیں, کیونکہ ان کے والد محترم نے کہا تھا کہ یوسف کی بھی تلاش مصر میں کرو, لہٰذا ان بھائیوں نے اب کے سوال کیا کہ کیا آپ یوسف ہیں. اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں. اس پر یہ بھائی جو تھے اس بات کا برملا اظہار کرنے پہ جو ہے وہ برملا اظہار کیا کہ واقعتاً آپ نے جو خواب دیکھی تھی وہ پوری ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے سے اونچا مقام عطا کیا, ہمارے اوپر سرپرستی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی. یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بنیامین کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور وہ بھی ان بھائیوں کے سامنے آ گئے. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بعض نصائح کی, ان کو توبہ استغفار کرنے کا کہا اور کہا کہ خدا تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا. اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ, واپس جاؤ, والدین کو ساتھ لے کر آؤ اور اپنے اہل خانہ اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آؤ اور مصر میں آ کے میرے پاس یہاں پہ رہو. یہ بھائیوں کا قافلہ واپس جاتا ہے اور ساتھ ہی میں یوسف علیہ السلام نے اپنی ایک قمیص جو تھی وہ اپنے بھائیوں کو دے دی اور کہا کہ والد محترم کے سامنے میری یہ قمیص رکھ دینا, وہ حقیقت جان جائیں گے. لہٰذا یہ بھائی واپس آتے ہیں اور ابھی مصر سے روانہ ہی ہوتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, کہ اب تو بس ملاقات کی گھڑیاں تھوڑی رہ گئی ہیں, اب بس جدائی کی گھڑیاں تھوڑی رہ گئی ہیں, ان قریب مجھے میرا یوسف آن ملے گا. اس پر جو گھر کے لوگ تھے آپ کو تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ تو مجنونانہ باتیں کر رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن بہرحال آپ اپنی اس بات پر قائم رہے کہ مجھے تو میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہاں تک کہ وہ قافلہ واپس کنعان میں داخل ہوتا ہے اور آپ کے بیٹے ستیلے جو آپ کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ستیلے بھائی آپ کے پاس آتے ہیں, اور ان میں سے ایک یوسف علیہ السلام کی قمیص جب آپ کے سامنے رکھتا ہے تو آپ سب بات حقیقت جو تھی وہ جان جاتے ہیں. اس پر آپ کے یہ بیٹے جو تھے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ابا ہم سے غلطی ہوئی تھی, ہمیں معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے لیے استغفار کریں. اس پر یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عنقریب خدا تعالیٰ کے حضور استغفار تمہارے لیے کروں گا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تمہیں بخش دے گا, بلکہ فرمایا کہ میں ضرور استغفار کروں گا اور اللہ تعالیٰ بخش دینے والا ہے. آپ نے فوری طور پہ ان کو معافی کی طرف رجحان جو تھا وہ ظاہر نہیں کیا, بلکہ چاہتے تھے کہ ان کے اندر واقعتاً توبہ اور استغفار اور اصلاح کا مادہ پیدا ہو. بہرحال آپ نے اپنے ان بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کی, اور اس کے بعد یہ تمام خاندان جس کے تقریباً 70 کے قریب یہ افراد بنتے تھے, انہوں نے اپنے تمام تر جو ان کے سامان وغیرہ تھے, نفوس تھے, جانور وغیرہ تھے, اپنی جو بھی ان کی چیزیں تھیں ان سب کو لے کے انہوں نے انہی قدموں پہ ملک کنعان سے واپس مصر کی طرف کا سفر دوبارہ اختیار کیا. پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام
شہر سے باہر یعنی بالکل اس حد پہ آ گئے جو بارڈر تھی مصر کی، اور خود آپ نے بارڈر پہ آ کے اپنے والدین کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو خود ریسیو کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 40 سال بعد ایک بیٹا اپنے باپ سے مل رہا تھا، ایک باپ اپنے بچے کو 40 سال بعد دیکھ رہا تھا، کیا ہی کیفیت ہوگی ان دونوں باپ بیٹوں کی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے بزرگ والد کو اپنے سینے سے لگایا، باپ نے اپنے سینے کی جو آگ تھی اس کو ٹھنڈا کیا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو شاہی سواری آپ کی تھی، چونکہ اب بادشاہ نے آپ کو وہ مقام عطا کر دیا تھا جو ملک میں طاقت کے لحاظ سے اب سب سے بڑا مقام یوسف علیہ السلام کے پاس تھا بادشاہ کے بعد۔ لہٰذا اسی وجہ سے بادشاہ نے اپنے دربار میں اپنے تخت کے بعد یوسف علیہ السلام کا تخت لگوایا ہوا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے پاس شاہی سواری ہوتی تھی جو بادشاہ کی سواری سے ایک سواری نیچے ہوتی تھی۔ لہٰذا اسی سواری میں آپ نے اپنے والد اور اپنی ستیلی ماں کو سوار کیا اپنے ساتھ، اور باقی تمام جو آپ کا قبیلہ کہہ لیں یا جو خاندان کے لوگ تھے وہ اپنی اپنی سواریوں پہ آپ کے ساتھ ہی داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہوتے ہوئے بھی آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امن کی حالت میں ہمیں لے کر آئے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشفی نگاہ سے بتا دیا تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب یہ بنی اسرائیل یعنی یہ جو پورا خاندان ہے یہ اس قوم میں زیر عتاب آنے والا ہے، یعنی مصر کی قوم میں۔ لہٰذا اسی لیے آپ نے پہلے سے امن کی دعا کرتے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں کو وہاں پہ داخل ہونے کا کہا۔ بہرحال یہ لوگ داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد بادشاہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں اپنے تخت پر اپنے بزرگ والدین کو بٹھاتے ہیں، اور یہ ان کی عزت اور ان کی تکریم کی خاطر آپ نے ایسا کیا۔ پورا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حمد کے گیت گا رہا ہوتا ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو اس بات کے شکرانے کے طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی بیگم یعنی حضرت یوسف کی ستیلی ماں، اور آپ کے 11 بھائی بنیامین کو شامل کرتے ہوئے 11 بھائی یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے والدین اور یہ 11 بھائی سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، آپ فوراً سب لوگوں کے سامنے اپنے والد کو کہتے ہیں، اے میرے پیارے ابا، یہ تھی وہ خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، وہ اب جا کے پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کہ اس طرح پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں سے نوازا۔ اس کے بعد بادشاہ کی اجازت کے ساتھ مصر کے نارتھ میں ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا گوشن۔ گوشن کا علاقہ جو تھا یہ ڈیلٹا کا علاقہ تھا، بڑا زرخیز علاقہ تھا اور پاس ہی سمندر بھی تھا، لہٰذا یہاں پہ کاشتکاری وغیرہ کے لحاظ سے بھی یہ بڑا ہی موزوں جو ہے یہ علاقہ سمجھا جاتا تھا اور بہت اچھا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا اس علاقے میں بنی اسرائیل کو یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 لڑکوں کو اس علاقے میں آباد ہونے کی اجازت دی گئی، اور یہاں پہ آپ کو کاشتکاری کے لیے زمین بھی دی گئی۔ یہیں پہ بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے اپنا ڈیرا جمایا گوشن کے علاقے میں، اور یہاں پہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ رہائش اختیار کر لی۔ کہتے ہیں کہ قحط کے دوسرے سال بنی اسرائیل جو ہیں یہ مصر پہنچے ہیں، اور پھر اگلے 5 سال تک یوسف علیہ السلام ذاتی طور پہ پورے اپنے خاندان کا جو خرچ تھا وہ برداشت کرتے رہے، اور ان کو غلہ وغیرہ بھی مہیا کیا، کاشتکاری کے سامان وغیرہ بھی ان کو مہیا کیے، زمین بادشاہ نے دے دی، اور باقی یوسف علیہ السلام نے ان کی ضروریات کو اگلے 5 سالوں تک بہرحال پورا کیا۔ جب قحط کے سال ختم ہو گئے پھر بارشیں شروع ہوئیں، اس کے نتیجے میں پھر سے فراوانی کے سال لوٹ کر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ مصر آنے کے بعد تقریباً 12 سال اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ مصر میں رہے ہیں، اور 17 سال اپنے بچوں کے ساتھ مصر میں رہے۔ اس کے بعد جب کافی بزرگ ہو گئے تو پھر آپ کی وفات کا وقت آ گیا۔ آپ کی جب وفات کا وقت تھا، آپ اپنے بستر وفات پر تھے، تو یوسف علیہ السلام اپنے دونوں لڑکوں
مناسے اور افراہیم کے ہمراہ حضرت یعقوب کی تیمارداری کے لیے آپ کے پاس آئے. اس وقت حضرت یعقوب کے دوسرے بچے بھی آپ کے پاس تھے. آپ نے سب کے لیے دعا کی, سب سے زیادہ حضرت یوسف کے لیے, اور ان کے بعد دوسرے جو بچے تھے ان کے لیے, اور آگے سے ان کی اولادوں کے لیے بھی جو دعائیں تھیں وہ آپ نے کی. اس کے بعد آپ نے ان کو سب کو یہی نصیحت کی, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ریکارڈ کی یہ بات کہ پوچھا کہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ان سب نے یک زباں ہو کے کہا کہ ہم آپ کے بعد اللہ کی, اس رب کی جو ہمارے اور آپ کے جو ہمارے باپ ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے, اس کی عبادت کریں گے اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو یہ وہ آخری باتیں تھیں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ کیں. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا حضرت یوسف سے کہ مجھے جو ہے وہ میرے باپ کے ملک یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے ملک کنعان یعنی فلسطین میں دفنایا جائے. لہٰذا حضرت یعقوب کی باڈی کو امبام کیا گیا, یعنی ان کو ممیفائی کہہ لیں یا جو بھی تھا, ان کی باڈی کو ایک رنگ میں ممیفائی کر کے امبامنگ کے بعد ان کی باڈی کو باقاعدہ اسٹیٹ فیونرل کے تحت کنعان لے کے گئے, اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اسٹیٹ فیونرل آپ کا ہوا اور وہاں پہ آپ کی تدفین عمل میں آئی. جس کے بعد بنی اسرائیل واپس اس جنازے کے بعد واپس مصر میں آئے اور ایک لمبا عرصہ یہاں پہ رہے, یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر کو پہنچ گئے. جب یوسف علیہ السلام کی عمر 110 سال کی ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی. آپ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے وفات پانے والے تھے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بھائیوں کی عمر آپ سے زیادہ تھی. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے وفات کے وقت بنی اسرائیل کو, اپنے بھائیوں اور ان کی اولادوں کو یہ نصیحت کی کہ جب بھی بنی اسرائیل اس ملک سے نکلیں, یعنی اس ملک سے واپس ملک کنعان کی طرف جانے کے لیے ہجرت کریں, تو میری لاش کو یا میرے ریمینز کو اس وقت ساتھ لے کے جانا. اس کے بعد اسکرین کے اوپر ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ جب ممیفائی کیا جاتا تھا تو تابوت کس قسم کے ہوتے تھے. لہٰذا اسکرین کے اوپر اس وقت آپ کو اینشنٹ ایجپشن جو ممی کے کافن وغیرہ ہوا کرتے تھے ان میں سے ایک کی تصویر اب ہم اسکرین پہ آپ کو دکھاتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اسی قسم کے ایک لوہے کے کافن میں رکھا گیا, آپ کے جسم کو امبام کیا گیا, حنوط کیا گیا, ممیفائی کیا گیا, اور چند 100 سال بعد جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ وہاں سے ہجرت کرنی پڑی مصر سے, تب بنی اسرائیل جو یہ کافن تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں تھیں, ان کو ساتھ لے کے گئے, اور موسیٰ علیہ السلام خود تو بہرحال ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکے, لیکن آپ کے جو خلیفہ تھے پہلے یعنی حضرت یوشع بن نون, ان کی سرپرستی میں جب بنی اسرائیل ملک کنعان یعنی فلسطین میں داخل ہوتے ہیں تو بالاتا کا علاقہ ہے جہاں پہ نابلس جو ہے, یا یہ کہنا چاہیے کہ بالاتا کے شہر میں یا بالاتا کے علاقے میں نابلس شہر میں جو پریزنٹ ڈے فلسطین بنتا ہے, وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دفنایا گیا. اب اسکرین پہ آپ کو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاتا ہوں. یہ غالباً کوئی 125 سال پرانی تصویر ہے, 1910-1920 کے قریب کی, جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا ہے اور لکھا ہے ھذا نبی اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام, کہ یہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے. اور اب اگلی تصویر میں اسی قبر کے باہر جو مقبرہ بنا ہوا ہے یہ اس کی تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اب ایک ایریل ویو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ شہر کے بیچوں بیچ یہ جو ہے یہ مقبرہ قائم ہے. اگلی تصویر آپ کو دکھائیں گے جس میں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارد گرد آبادی ہے, ریزیڈینشل علاقہ ہے, لیکن بیچ میں باؤنڈری بنا کے یوسف علیہ السلام کا مزار جو ہے یہ یہاں پہ ہے.
اور اس طرح پہ یوسف علیہ السلام کی جو کہانی تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کی قوم کے لوگ جو آپ کی زندگی میں آپ کا انکار کرتے رہے، آپ کی وفات پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی اور نبی نہیں بھیجے گا، گویا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ زندگی میں تو انکار کرتے رہے اور وفات کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ اور کسی کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کے نہیں بھیجنے لگا۔ کم و بیش اسی قسم کا سلوک آج کل کے مسلمان کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ اب کسی کو نبی بنا کے نہیں بھیجے گا، جبکہ خود قرآن پاک میں کئی ایسی آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کا دروازہ، یعنی ایک خاص قسم کی نبوت کا دروازہ جس کے ساتھ کوئی نیا مذہب نہیں آتا، کوئی نئی شریعت نہیں آتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی میں وہ نبوت ملتی ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، لیکن آج کے مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی بہرحال آئے گا، اس ایک نبی جس کے آنے کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عنایت فرمائی تھی، وہ در حقیقت جماعت انبیاء کے امام حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ اس نبی کی ذات سے جس کے متعلق خود خدا نے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اس کا انکار آج کل کے مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آخر پہ ایک یہ نقطہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی واقعات انبیاء کے یا قوموں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، یہ صرف ماضی کے واقعات نہیں بلکہ یہ در حقیقت پیشن گوئیاں بھی ہیں کہ یہ آگے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ باتیں پوری ہوں گی۔ اسی ضمن میں جماعت انبیاء کے دوسرے خلیفہ الحاج حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر کبیر میں سورہ یوسف کی جو تفسیر لکھی، اس میں آپ نے حضرت یوسف کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی 20 کے لگ بھگ جو ہیں وہ مشابہتیں آپ نے بتائیں کہ یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی رونما کر کے دکھایا، اور یہ در حقیقت پیشن گوئیاں تھیں جو اپنے اپنے وقت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری ہوئی۔ اسی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، وہ ختم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 2 صورتوں میں آیا ہے، ایک تو پوری صورت یوسف علیہ السلام کے واقعے پہ مبنی ہے، یا آپ اس صورت کا نام بھی آپ ہی کے نام پہ رکھا گیا، یعنی سورہ یوسف، اور دوسری صورت ہے سورہ المومن۔ اسی کے ساتھ یہ جو کہانی تھی محمد رسول اللہ